अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब और आज है हमारी ब्लू मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्लू मॉर्निंग है और क्योंकि समर सीजन का स्टार्ट है, ब्लू ही था। हाँ, समर सीजन का स्टार्ट है तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आप जरा थोड़ा लाइट कलर्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ पास्टल कलर्स पहन लेते हैं ताकि आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास थोड़ा सा कम। और नहीं पाई, मैं तो वही सूट पा के आया जो मेरे को मौजूद सी। नहीं, लेकिन इसमें भी आपने देखा ना ब्लू का कॉम्बिनेशन कैरी कर लिया तो बहुत अच्छा। एनीवेज मैंने सुबह सुबह उठ के शुएब को कहा था कि शुएब वी आर वेयरिंग ब्लू टुडे, तो हमने कहा चलो ठीक है जी, ब्लू इज डन फॉर टुडे। चलें, बहुत सी चीजें डन फॉर टुडे और उस पर हम जरा सबसे पहले आज बात करते हैं। जो दौरा चीन है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसकी बात करते हैं। अफगानिस्तान के जो हमसाय ममालिक हैं उनके तीसरे इजलास के लिए चीन के दौरे पर वो इस वक्त मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा जो चंद रोज पहले हमारे मेहमान भी बने थे, वांग जी, इनकी खुसूसी दावत पर जो है वो चीन पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिसपे हमने देखा कि वजीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर चीन में ट्राइका प्लस इजलास में भी शरीक होंगी और वजीर खारजा खत्ते में अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर शुरका को पाकिस्तान का नुक्ता नजर भी बताएंगे, जबकि चीन के वजीर खारजा वांग जी से भी मुलाकात उनकी मुतवक्को है। तो नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की रूस और ईरान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें जो हैं वो एक्सपेक्टेड की जा रही हैं और ऐसे में हमने ये भी देखा कि वज़ीर खारजा का दौरा चीन इक़्तिसादी एजेंडे और इलाकाई रवाबत बढ़ाने में एक मुफीद और कारआमद दौरा साबित होगा। एग्जैक्टली, वैसे भी हमारी कोशिश यही है कि हम इस खत्ते के जो मसाइल हैं उनको समझते हुए कुछ ऐसे मामलात को आगे लेकर चलें जिससे खित्ता आगे बढ़े, तरक्की हो, अमन हो, खुशहाली हो। जब खित्ता आगे बढ़ेगा तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट ग्लोबल भी आता है। और जब खित्ते की हम बात करते हैं, एक मुल्क, एक इलाका, एक शहर, कोई ऐसी जगह अगर वहाँ पर तकलीफ़ हो तो वो महसूस की जाती है पूरे खत्ते में। मेरा इशारा अफगानिस्तान की तरफ है, तो उसको समझा जा रहा है और उसी के हवाले से ये ख़ास इजलास इस पर ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र समझाना है। एक और मामला है उस पर बात करते हैं, जो कि रशिया और यूक्रेन तनाज़ा इस वक्त जारी है और जो यूक्रेन में इस वक्त हम देख रहे हैं जो हालात हैं वो खासे नामुनासिब हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन किया और दोनों रहनुमाओं ने जो यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल भी किया। बिल्कुल, और ऐसे में अस्करी तनाज़ा जारी है और ये तनाज़ा जारी रहने पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तशद्दुद के फौरी खात्मे और तनाज़े का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि तनाज़ात के तरक्की पज़ीर ममालिक पर जो मनफी मौशी असरात हैं वो खास से मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करने की पोजीशन में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जरिए आपके, हम इस पोजीशन में है कि हम वो रोल प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अहम है और शायद यही वो मामला है जरिए आपके, जब भी हम बात करते हैं कि हमारी ये पोजीशन है कि हम कुछ मामला हल करा सकते हैं, शायद ये आलमी ताकतों को कबूल नहीं होता। एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान में भी अनारकी की सूरत हाल जो है वो जन्म ले लेती है। तो पाकिस्तान ने यूक्रेन में शहरियों के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद के 2 C-130 तैयारे भेजे हैं और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े से बिगड़ती हुई सलामती और इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एग्जैक्टली, और इस पर वज़ीर खारजा ने फौरी तौर पर इस तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया और कहा कि OIC के रुकन ममालिक की तरफ से जो मुज़ाकराती अमल है उसकी हिमायत करते हैं और इस सिलसिले में OIC वो प्लेटफॉर्म है जो अपनी सहूलत फराहम कर सकता है कि हम इस मामले में कुछ भी अगर कर सकते हैं, कुछ कर पाते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं और जो शहरी हैं उनके साथ सफारती अमले को निकालने में यूक्रेनी हुकाम का शुक्रिया अदा किया, चूँकि ज़ाहिर है इसमें खासा वक्त भी लगा और इसमें जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती थी दोनों एंड से वो प्रोवाइड की गई और उनका इनखला आसानी के साथ हुआ और सहूलत के साथ हुआ। एक और मामला उस पर बात करते हैं जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है, शुक्रिया माई टीम। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए जो इक़दामात किए गए उसको UN की जानिब से सराहा गया और जब उन्होंने सराहा तो खान साहब ने भी कहा कि ये मेरी टीम को क्रेडिट जाता है, तो टीम की उन्होंने तारीफ की है। बिल्कुल, और टीम वर्क बड़ा मैटर करता है क्योंकि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते अगर आपकी टीम आपके साथ उसमें शाना बशाना नहीं खड़ी है और उस तरह से उस काम को अंजाम नहीं दे रही जिस तरीके से आपने उससे प्लान किया हो। तो हमने ये देखा कि ना सिर्फ सराहा गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अपनी टीम की कारकर्दगी को, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम में UNDP ने माहौलियाती आलूदगी को कम करने की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान मुल्क
अपने 10 बिलियन ट्री सुनामी, जी हाँ 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जिसके साथ उस महाज पर आलमी काविशों की क़यादत को सरअंजाम दे रहा है। एग्जैक्टली आपको याद है कल हमने प्रोग्राम में डिस्कशन भी की थी कि हमसे वादा कुछ और किया गया था फंडिंग से मुताल्लिक, लेकिन उस वादे पर अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान कार्बन एमिशंस में बहुत पीछे है, लेकिन जो हम पे असर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो कोशिश है कार्बन एमिशंस कम करने की, जो कोशिश है माहौलियाती आलूदगी कम करने की, उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है, फ्रंट फुट पे खेल रहा है। लेकिन इसमें जो आलमी इदारों ने पाकिस्तान से वादा किया था फंडिंग से मुताल्लिक, वो वादा पूरा नहीं किया गया। काम हम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ तारीफ हो रही है। बात तारीफ से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का साथ अगर आलमी इदारे देंगे, आलमी ताकतें देंगी, तो ये एक मस्बत पेशरफ्त भी होगी और जो पाकिस्तानी कोशिश है उसमें हम एक नई जहद भी देख सकते हैं। और ये बड़ा अहम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, खत्ते के लिए, दुनिया के लिए, जो मुल्क भी इसमें रोल प्ले कर सके। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पर एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले काम है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लोगों की फलाह के लिए, फलाह आमा के लिए मुतारिफ करवाए गए, उस पर भी एक नया इनिशिएट जो है वो सामने आया है। और इस पर कुछ इस तरह से हम बात करेंगे कि एहसास किफालत प्रोग्राम, इस पर वफाकी हुकूमत ने एहसास किफालत की रकम 12,000 से बढ़ाकर अब 14,000 रुपए मुकर्रर की है। इसके अलावा एहसास तालीम वज़ाइफ लेने वाले खानदानों के पैसे 14,000 से भी ज्यादा कर दिए गए हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म की मोमिन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का कहना है कि खवातीन रकम गिनकर लें और हाथ से लिखी हुई रसीद के बजाय कंप्यूटराइज्ड रसीद को वसूल करें। बिल्कुल, ये खवातीन की आगाही के लिए उन्होंने गुफ्तगू की है, एक वीडियो पैगाम जारी किया, आपको दिखाते भी हैं। हुकूमत ने एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिए हैं। तो इस हवाले से मैं 3 अहम बातों पर जोर देना चाहती हूँ। पहली तो अहम बात यह है कि एहसास किफालत के 14,000 के साथ साथ जिन खवातीन के बच्चे एहसास तालीमी वज़ाइफ लेते हैं, उन खवातीन के पैसे 14,000 से भी ज्यादा हुकूमत भेजती है। यहाँ आप रसीद पे देख रहे हैं कि 14,000 इस खातून के एहसास किफालत के हैं और 6,000 इसके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रकम वसूल करें तो आप जो कंप्यूटराइज रसीद होती है, जिस मशीन पर आप अंगूठा रखती हैं, उसी मशीन से कंप्यूटराइज रसीद निकलती है, वो आप दुकानदार से जरूर लें और रकम को गिन कर ये तसल्ली कर लें कि जो रकम कंप्यूटराइज रसीद पर लिखी हुई है वही रकम आपको दी जा रही है। अगर आपको पैसे देते वक्त कोई भी आपको हाथ से लिखी हुई रसीद दे तो आप उसको कबूल ना करें और आप पैसे देने वाले को यही कहें कि वो आपको कंप्यूटराइज रसीद दे ताकि आपके पैसे कोई काट ना सके। दूसरी अहम बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे नोटिस में ये भी आया है कि दुकानदार खवातीन के अंगूठे लगवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि पैसे लेने के लिए कल आओ। ये बिल्कुल नाजायज है। जब आप अंगूठा लगाएं तो मशीन के स्क्रीन पर जरूर देखें और अगर आपको ये निशान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके पैसे आ गए हैं और फिर आप वहां से पैसे लेकर ही जाएं। अपना शिनाख्ती कार्ड किसी को मत दें। तीसरी अहम बात यह है कि मुझे ये भी इतलात मिली है कि फील्ड में अदायगी के लिए कई लोग खवातीन के कौमी शिनाख्ती कार्ड लेकर अपने पास रख लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं है। आप अपना शिनाख्ती कार्ड किसी को भी मत दें। जब दें तो उसी वक्त अंगूठा लगाएं, स्क्रीन पर देखें कि निशान क्या आ रहा है, कंप्यूटराइज रसीद मांगें और कंप्यूटराइज रसीद पे देखें कि क्या लिखा हुआ है और पूरे पैसे गिन के वहां से जाएं। जो बदउनवान अनासिर लोगों के पैसे काटते हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि अल्लाह का खौफ करें और लोगों की आह से बचें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार दियानतदारी का हुक्म दिया है और बददियानतों के लिए सख्त सजा का हुक्म दिया है। सूरत निसा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भरते हैं और अनकरीब वो दोज़ख की भड़कती आग में डाले जाएंगे। सूरत अल आराफ की आयत नंबर 85 में इरशाद बारी ताला है, बस नाप तोल पूरा करो, लोगों की चीजों में कोई कमी ना करो। एक और मकाम पर सूरत अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत 1 ता 6 में अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में इंसान को खबरदार किया है कि तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। बदउनवान अनासिर को मैं एक बार फिर खबरदार करती हूँ कि अल्लाह के अजाब से डरें
اور غریبوں کی امانتیں ان تک ایمانداری سے پہنچائے، کیونکہ ایسے افراد کے لیے ذلت اور عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی، تو ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ گفتگو کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ اس اپلیکیشن سے اپنے روپے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں بدعنوان عناصر ملوث ہیں تو کس طرح سے ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات خاصی امپورٹنٹ ہے جو براہ راست میں ثانیہ نشتر صاحبہ آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ یہ مرحلہ جو ہے، یہ پروسیجر جو ہے وہ انتہائی کٹھن ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اگر ہم نے اس قسم کی ہم سے مراد میں موجودہ حکومت کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کی جانب سے یہ اس لیے اجرا کیا گیا تھا کہ لوگوں کو اس کے مکمل طور پر اثرات اور ثمرات جو ہے وہ بآسانی مل سکے، خواتین کو نہیں معلوم کہ کس طرح سے انہوں نے جا کے اپلیکیشنز انسٹال کرنی ہیں، خواتین کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طرح سے کس پر جا کے کلک کرنا ہے اور کہاں پر اپنی جو جتنی بھی ان کی جڑی معلومات ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ کا نمبر ہو یا دیگر قواعد ہوں، وہ وہاں پر جا کر درج کر رہے ہیں۔ ایک ایسی اپلیکیشن بعض اوقات ہوتی ہے، آپ کا اور میرا بھی ایکسپیرینس رہا تھا، انفیکٹ دبئی ایئرپورٹ پر بھی جہاں پر ای پاسپورٹ سم تھنگ کچھ ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں اس کو انسٹال کرنے میں اور کام کرنے میں تقریباً کوئی پونا گھنٹہ لگا تھا، اور تھینک یو کہ وہاں پہ عملہ جو تھا اس نے ہماری مدد کر دی۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے، جو مدد کرے گا وہ اپنا کمیشن رکھے گا۔ لیکن ذریعہ یہ آپ نے جو عملے کی بات کی نا، وہ یہاں پر بھی یہی ان کی کوشش ہے احساس پروگرام کے تحت کہ جو عملہ موجود ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اسی لیے ثانیہ صاحبہ شاید یہ وقتاً فوقتاً ایسے ویڈیو پیغام جاری کرتی ہیں تاکہ ایسا جو مافیا ہے جو اپنا کمیشن رکھتا ہے اس کا جو ہے وہ ہم سر قلم کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ مافیا سے ایک جنگ بھی ہے، وہ چاہے 500 روپے کاٹے، وہ 100 روپے کاٹے، وہ جتنے روپے بھی کاٹے، وہ حرام۔ پھر شعیب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ سٹاف اور یہ عملہ ہے تو پھر یہ ہر گلی کوچے میں میسر ہونا چاہیے تاکہ خواتین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے بہت سارے ایسے اس پر ہونے والے پروگرامز بھی دیکھے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو مجھ سے بات کرتے ہوئے دیکھا، مجھے خود نہیں پتا۔ نہیں، سٹل ابھی بھی ذریعہ آپ دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا اس پروگرام کو، بٹ سٹل بہت سے ایسے شہری ہیں جن کو ظاہر ہے اب تک یہ نہیں معلوم کہ کیسے وہ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، جس پر ہماری بھی کچھ کوشش ہونی چاہیے بینگ اے جرنلسٹ اینڈ این اینکر کہ ہم ان کی آگاہی کے لیے کام کریں کہ جو حکومت ہے اس نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کس کو ضرورت ہے، چونکہ انہوں نے سارا ڈیٹا مرتب کیا ہوا ہے، پھر وہ خود اس تک پہنچاتے ہیں وہ رقم۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے there is always a room of improvement، یہ آپ کی سجیشن تھی، اس پر اگر ہم ضرور آگے لوگوں چل کی کر بات رہنمائی کریں کر رہے ہیں تو ہمارا یہاں پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم حکومت کی بھی اسی معاملے میں اصلاح اور کیسے بہتری ہو سکتی ہے۔ we'll try to have her again someday اور اس پر مزید بات بھی کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا آپ کی سجیشن تھی۔ ذرا بڑھتے ہیں جناب آگے، اور افغان نژاد امریکی مصنف خالد حسینی کے ناول دی کائٹ رنر براڈ وے پروڈکشن میں اب پاکستانی نژاد امریکی اداکار فرحان طاہر کو ایک کیریکٹر کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے، اور وہ عامر کے والد یعنی بابا کا کردار جو ہے وہ نبھائیں گے۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں وہ پیدا ہوئے، ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر وہ دکھا رہے ہیں۔ 2009 میں آنے والی سٹار ٹریک ایلیزیم اور 2013 میں آنے والے اسکیپ پلان میں انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر جو ہیں وہ دکھائے ہیں۔ بالکل، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرحان طاہر کی اہلیہ پاکستانی اداکارہ زارا ترین نے انسٹاگرام پر کاسٹ کی خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں طاہر کے اس ڈرامے کا حصہ بننے پر انتہائی خوشی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، کیونکہ میری خواہش تھی کہ آپ کو اوتھیلو اور اس کے علاوہ رچرڈ 3 میں کام کرتے ہوئے دیکھوں، مگر یہ خواہش اتنی بہترین ثابت ہوگی یہ شاید انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ براڈ وے پر کام کرتے ہوئے انہیں نظر آئیں گے، تو لہٰذا ان کی اہلیہ نے بھی انہیں خاصا جو ہے وہ سراہا ہے اس میں شمولیت اختیار کرنے پر بینگ کاسٹ، اور میرے خیال سے یہ ایک اچھا ایڈونچر ہونے والا ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کی وائف کی یہ خواہش تھی، یہ سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ولیم شیکسپیئر کے کسی ناول جس آپ نے اوتھیلو رچرڈ 3 کا ذکر کیا کہ اس میں اس کے کسی پلے میں وہ کاسٹ کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے زیادہ اچھی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا معمولی سی بات ہوتی ہے کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، یہ بڑی نارمل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو اب خبر آئی اس پر انہیں زیادہ فخر ہے کہ براڈ وے پروڈکشن میں وہ ایک کیریکٹر کے طور پر اب سامنے ہمیں نظر آئیں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے، اور آج آپ کی ملاقات کرائیں گے اس دور کی معروف پاکستانی فنکار راشد رانا سے۔ اپنی فوٹوگرافی، مجسمہ سازی اور ڈیجیٹل پرنٹ میکنگ میں منفرد ترتیب کے ذریعے جو منظر کشی کرتے ہیں اور ایک وقت اور جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ 1968 جناب لاہور میں راشد رانا صاحب پیدا ہوئے، لاہور ہی سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ زیادہ ان کا کام رہا ہے، لیکن صرف لاہور میں محدود نہیں رہے، لاہور سے نہ صرف دبئی، لندن، جاپان، کہاں کہاں نہیں پہنچا ان کا کام۔
لاہور پاکستان نیشنل کالج آف آرٹس اور بوسٹن امریکہ سے فائن آرٹس میں بطور پینٹر تربیت حاصل کی. پاکستان میں ایک یونیورسٹی میں نجی یونیورسٹی میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے بانی فیکلٹی ممبر بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں. بالکل, اور ان کی فوٹوگرافرز کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو اصل میں بڑی محنت سے ہم نے دیکھا کہ تصویر کے چھوٹے چھوٹے جو سائزز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسکوائر شیپ میں, ان کو مائکرو موزک میں دوبارہ سے ترتیب دے کر بنایا گیا تھا. 2008 میں نیو یارک میں ان کے جو فن پارے ہیں ان کی قیمت $6,30,000 تھی, جو کسی بھی پاکستانی تخلیق کار کے فن پاروں کی سب سے زیادہ قیمت بتائی جاتی ہے. اور اگر اس سے بھی کچھ بڑھ کر آگے ہم بات کریں تو وہ ہے دبئی ایکسپو 2020, جس میں آپ اور ہم بھی گئے تھے شعیب, اور وہی پاکستانی پویلین جو ہر کسی کی نگاہوں کا توجہ جو ہے اس نے اپنی طرف مبذول کروائی. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں بھی تھے وہ بھی وہاں پر آ کے اس ایکسٹیریئر کی وجہ سے بڑے اٹریکٹ ہو رہے تھے اور آ کے پویلین کے باہر کھڑے ہو کے سیلفیز بنوا رہے تھے. یعنی پویلین کا ایکسٹیریئر اتنا خوبصورت تھا کہ جو بھی وہاں پر جاتا تھا, دیکھیں ایز اے پاکستانی کوئی جائے گا اس نے وزٹ کرنا ہی کرنا ہے پاکستانی پویلین. لیکن کوئی اگر دوسرے ملک سے بھی ایک ٹورسٹ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت ایکسٹیریئر ہے, ذرا دیکھوں تو صحیح اندر ہے کیا. پھر نام ہوتا ہے ہڈن ٹرائر اس پویلین کا, باہر سے اتنا خوبصورت ہو تو بندہ دیکھنا چاہے گا کہ اندر خزانے میں ہے کیا کیا. اور ظاہر ہے اس ایکسٹیریئر میں جس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں میٹل کے جو پیسز تھے, اچھا ہر پیس مختلف ہے, دیکھنے میں سیم ہے لیکن مختلف ہے, اور جیسے وہ ایک رنگ بدلتے پیسز اس کی وجہ سے وہ بڑا اٹریکٹیو پاکستانی پویلین. تو یہ تو ایک وجہ ان کے وجہ شہرت ہے, لیکن اس سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ اور بھی بہت سے معاملات جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ اللہ نے بہت عزت دی. اور اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس دبئی پویلین میں پاکستانی پویلین کی بات اگر کریں تو اعتراف میں انہیں دبئی ایکسپو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے, بیسٹ ایکسٹیریئر ایوارڈ سے نوازا گیا. دبئی ایکسپو ختم ہو رہا ہے اور دیکھیں کہ اس کا اینڈ کتنا خوبصورت ہے کہ پاکستان کا پویلین سب سے زیادہ پیارا, اینڈ بیکاز آف راشد رانا آف کورس. اور فائن آرٹس کے شعبے میں جو ان کی غیر معمولی خدمات ہیں, کیونکہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ابھی 23 مارچ کو جو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے, تو ہی از ون آف دوز جن کو نوازا گیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ان کا 22 سالہ کریئر اس میں بے انتہا کامیابیوں کو انہوں نے سمیٹا ہے. تو آج وی آر لکی ٹو ہیو ہم. راشد السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ I'm good. سب سے پہلے تو راشد ستارہ امتیاز پر آتے ہیں. یوں تو ظاہر ہے اس وقت ایکسٹیریئر پہ جو آپ کو ایوارڈ ملا اس پر بھی بات کریں, لیکن چونکہ میں اس تقریب میں بھی تھا بھی تو اس لیے میں اس پہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ آپ بہت ہی زبردست ڈریسنگ میں آئے تھے, بہت منفرد آپ کا آؤٹ فٹ تھا. ایک آرٹسٹ کی وجہ سے پہچان بھی ہوتی ہے کہ اس کا آؤٹ فٹ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دوسرا مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ابھی تک پارٹیز کا سلسلہ چل رہا ہے, سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے. اور کتنی پارٹیز اب تک اٹینڈ کر چکے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جس آؤٹ فٹ سے ریلیٹڈ شیپ آپ سے سوال کر رہے ہیں, کیا وہ بھی آپ نے خود ڈیزائن کیا تھا؟ نہیں جی, وہ دوست ہیں مل جل کے ان کے ساتھ ہوا تھا. صحیح. اچھا راشد, پاکستان کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں, پاکستانی پویلین کے حوالے سے پر بات کریں تو خاصا پذیرائی ملی ہے اسے دبئی ایکسپو میں. مطلب پاکستانی تو اس کے دلدادہ نکلے ہی, جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اسے خاصا سراہا ہے. کیسی رہی اب تک کی یہ ساری آپ کی دبئی ایکسپو کی ایکٹیویٹیز اور جتنا بھی یہ سفر رہا ہے اب تک؟ جی اٹس بین اے ونڈرفل جرنی. اس سفر میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اس میں بہت بڑا ایک کریڈٹ جو ہے رزاق داؤد صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لیا کہ یہ ہونی چاہیے. انہوں نے مکمل جو ہے جو جسے کہنا چاہیے کریٹو فریڈم وہ فراہم کی ہم لوگوں کو. دو اس کے پہلو ہیں اس پروجیکٹ کے. ایک اس کا ایکسٹیریئر ہے جو میرے ذمہ تھا کہ باہر سب سے پہلے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی ظاہری باہر کی شکل سے, سو وہ میرے ذمہ تھا. اور اندر جو اس کی نمائش ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کیوریٹ کی ہے نور جہاں بلگرامی نے. اور اس میں ایک بہت کلیدی کردار ہے شاہد عبداللہ صاحب کا, جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں بائی پروفیشن, لیکن رینیسانس مین کہنا چاہیے ان کو. بڑی مختلف انہوں نے جو ایسپیکٹ تھے اور جو ٹیم تھی ساری اس کو وہ اکٹھا اس پہ لے کے آئے. پھر اس کے بعد ٹی ڈیپ ہے جو منسٹری آف کامرس کا ادارہ. تو ان سب لوگوں نے اس میں, ہم نے 3 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے, لیکن کچھ چیلنجز تھے جو کہ اوور کیم ایونچولی. جی
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी राशिद, आवाज़ आ चूंकि रही आप बात जी आपकी आवाज़ भी आ रही है, बात मुकम्मल भी कीजिएगा। और चूंकि बात एक्सटीरियर की हो रही है, थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूँगा कि 26 तारीख बड़ा अहम दिन, क्या सोचा था कि द बुर्ज CEO अवार्ड, बेस्ट दुबई एक्सपो एक्सटीरियर डिज़ाइन पवेलियन का अवार्ड आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ दीगर कौन से ऐसे पवेलियंस थे जो टक्कर दे रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन जीत हमारे हिस्से में आई? आपके हिस्से में आने का मतलब हमारे हिस्से में आई। जी, इसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा थी और अभी और उम्मीदें भी हैं। मैं यहाँ पे अच्छा। आपके तवज्जुद से कौम को मैसेज देता चलूँ कि अभी और अवार्ड्स इंशाल्लाह और कामयाबियाँ कौम को और इस पवेलियन के हवाले से मिलेंगी। और इसमें उम्मीद बिल्कुल थी, उम्मीद रखनी चाहिए हमें। उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है जो कौमें हैं तरक्की पजीर। अगर आप ऑप्टिमिज्म नहीं हो, आप जज्बा और उम्मीद ना रखें तो चीज़ें नहीं होती। तो बिल्कुल उम्मीद थी और अब वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन था। जैसे आपने कहा, सऊदी पवेलियन है, जापान का पवेलियन है, यूके का पवेलियन है, यूएई का अपना पवेलियन है। एक से एक बढ़ के सबने कोशिश की, सारी कौमों ने। तो ये हमें ये मिलना, इस तरह का एजाज़, ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो कुछ दहाइयों से वो इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेशनली, जो कि दुरुस्त नहीं है। और ये मौका था हमारे लिए इंटरनेशनल स्टेज पे लोगों को ये बावर कराने का कि हम वो नहीं हैं जो हमारे बारे में समझा जाता है। हम एक 7000 साल पुरानी तारीख रखते हैं, तहजीब रखते हैं, एक नई सोच के पूरी नस्ल हमारे पास है जो फ्यूचर की विजन भी रखती है, और हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज इसके ज़रिए दुनिया को और विद इन पाकिस्तान हम भेजने में कामयाब रहे। तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। राशिद, डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अब ये बताइए कि मजीद क्या चेंज करने जा रहे हैं, क्या अपकमिंग प्लान्स है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिस पर आप काम कर रहे हो और हम देखें उसको इंटरनेशनली किसी जगह रखे हुए? जी, अभी आई थिंक थोड़ा सा इसमें तजस्सुस रहना चाहिए। अच्छा। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम देखिए, हमारे मुल्क में जो है, और जो भी तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क जो हैं, उनमें इंडिविजुअल अचीवमेंट्स तो बहुत सारी होती हैं। हमारे यहाँ के कैसे कैसे नामवर लोग इस मुल्क ने पैदा किए। नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, वसीम अकरम हैं, इमरान खान हैं, और फैज़ हैं शायरी में। हर शोबे में डॉक्टर अब्दुल सलाम है फिज़िक्स में। हर शोबे में नामवर लोग पैदा किए। फिलांथ्रोपी में हैं और एक्टिविज़म में हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई। लेकिन जब टीम वर्क की बारी आती है तो हम कुछ पीछे रह जाते हैं। हाँ, अपने दिन पे हम क्रिकेट मैच में किसी भी टीम को हरा भी सकते हैं, लेकिन वो शायद कंसिस्टेंट नहीं रहते, इसलिए कि हमारा टीम वर्क जो लैग करता है। आई थिंक अब हम उस तरफ शायद जाना शुरू करें, और शायद हम इस तजुर्बे से सीखें कि हम अगर मुत्तहिद होकर एक टीम की तरह मेथोडिकल तरीके से चलें तो हम किसी भी चीज़ में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है राशिद। थोड़ा सा आपको मैं माजी में लेकर जाता हूँ। एक ऐसा फ़न पारा एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट ज़ाहिर है, ये बड़ा एक एजाज़ की बात है कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के किसी फ़न पारे की इतनी कीमत नहीं लगी जितनी 2008 में न्यूयॉर्क में आपके फ़न पारे की लगी थी, जिसका ज़िक्र ऐवान सदर में भी किया गया था। $6,23,000। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? जी, इस पे मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये उस वक्त का रिकॉर्ड था जो मेरे नाम से मंसूब हुआ। इसके बाद रिसेंटली हमारे एक और ज़बरदस्त यंग आर्टिस्ट हैं, सलमान तूर, जो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपका। हाँ, एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि पैसा ही सब चीज़ का म्यार नहीं है। और मैं आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू कि इस मुल्क में बहुत सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, असरे हाजिर के बहुत सारे मेरे और साथी हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर, जो अक्सर फोकस में नहीं आ पाता अनफॉर्चुनेटली। उसकी बहुत सारी वजह हैं जो वो डिस्कस कर सकते हैं किसी मौके पे, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और दुनिया में बगैर किसी सपोर्ट के, गवर्नमेंट के, वो दुनिया में मुल्क के लिए चेंज करने में, परसेप्शन चेंज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये तो सिर्फ होगी आर्ट की बात, मुसव्वरी की बात और कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात, लेकिन और बहुत सारे शोबे हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है पाकिस्तान में। आई थिंक मीडिया हैज़ टू हाईलाइट दीज इंडिविजुअल्स। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम जो है सिर्फ जो पॉलिटिक्स के नाम पे मुर्गों की लड़ाई है,
اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں. उससे اور निकलें. आई ये थिंक बात ہم ان दुरुस्त है आपकी. کامیابیوں کو, ان انڈیویجولس کو, ان سوچ رکھنے والوں کو جو اس ملک میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے کہ لارجر وائڈر ڈسکورس میں, ان کو موقع دیں, ان کو ہائی لائٹ کریں. اسپیشلی آرٹ کے اندر آپ, یہ تو صرف ایک ہے نا جو آپ نے بات کی اس کی آکشن کی, لیکن اور بہت ساری کامیابیاں ہیں, میوزیم شوز ہیں جو ہمارے آرٹسٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اس پروجیکٹ کے توسط سے ہمیں موقع ملا کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹ جو ہے اور جو دیکھنے کی جو زبان ہے, تصویروں کی جو زبان ہے, آبجیکٹس کی جو زبان ہے, اس کے ذریعے آپ ملک کا نام, پرسیپشن چینج کر سکتے ہیں, ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ملک کو قوموں کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور ہم جو ہر چیز کرتے ہیں ہر وقت ایوری ڈے لائف کے اندر, آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں, آپ جو فون پکڑا ہوا ہے, ایوری تھنگ دیٹ یو سی ان آر سراؤنڈنگز, یہ آرٹسٹ اور ڈیزائنرز کی مرہون منت ہے. تو کوئی ایک شعبے کے لوگ دنیا نہیں چلاتے. آئی تھنک اس کامیابی سے ہمیں شاید یہ موقع ملے دیکھنے کا کہ ہم نے ملٹی ڈائمینشنل جو ہمارے ایک ایسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ آپ کا راشد رانا اپنا وقت دینے کے لیے. لیکن وہ الگ بات ہے, آپ نے کہا کہ سسپینس ہی رہنے دیجیے, لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ذرا ہمیں ہنٹ دے دیں کہ جو بھی آپ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے لیے ہے یا کسی اور ملک کے لیے؟ ملک کا ذرا نام بتا دیں گے تو چلیں تھوڑا سا اچھا ہمیں بھی لگ جائے گا. نہیں جی, میں I'm based here and I do my projects. I do get opportunities all over the world. تو موقع ملتا ہے اور جگہوں پہ جانے کا. ایک میرا پروجیکٹ ہے جو ابھی آغا خان میوزیم ٹورانٹو میں اوپن ہوگا, اور وہ سیلفیز کے بارے میں ہے. جس طرح سے آج کے دور میں ہم سب لوگ اپنے آپ کو خود کے اپنے کیمرے سے دیکھتے ہیں, سیلف لو کا ایک ایسپیکٹ ہے. میں بھی آپ کو اپنی سیلفی بھیجوں گی, ٹھیک ہے؟ آپ نے ذریعہ تھوڑی دیر کر دی, اب یہ نئے اگلے والے پروجیکٹ میں شامل ہو سکے گا, لیکن یہ نمائش جو ہے آتے اگلے اس سے آگے آنے والے پروجیکٹ کے لیے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. راشد, تھینک یو سو مچ اینڈ آل دی بیسٹ فار دیٹ پروجیکٹ ایز ویل جو ٹورانٹو میں آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات ہم کریں گے ہیلتھ اینڈ فٹنس کی. آج تھوڑی سی ڈسکشن ہم کریں گے کہ کیلریز ڈیفیسٹ ڈائٹ سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے ویٹ لاس میں, لیکن بریک کے بعد. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی, ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب, تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں, کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم, NBA, موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو, ہار اور جیت کا ہر زاویہ. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف پی ٹی وی نیوز پر. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. ارطغرل ہمارے قبضے میں ہے. اگر میرے بیٹے ارطغرل کو آپ نے آزاد نہ کیا تو حلب تباہ ہو جائے گا. میں سلطان نہیں ہوں, میں سلجوق کا شہزادہ ہوں. سن کر میری آہو بکا, نہ پوچھ کیا ہوا ہے. میری گردن پر تلوار رکھنے والا اس محل سے زندہ واپس نہیں جا سکتا. آخری بار کلمہ پڑھ لو.
मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, अर्तुगरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेल्थ एंड फिटनेस का ये सेगमेंट है और इसमें थोड़ी सी बात हमने जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले की थी कि कैलोरीज डेफिसिट डाइट, इसके साथ साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो खुद से आप एक इंटरनेट के ज़रिए किसी दोस्त यार ने जो प्लान फॉलो किया होता है, वो प्लान फॉलो करने से जब डाइट करते हैं या वज़न गिराने की कोशिश करते हैं, क्या वो एक दुरुस्त अमल है या कि उससे आपको नुकसान होता है। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो और फिर भी आप कहें कि मैंने जिम भी करनी है, एक रूटीन की जो आपकी एक्सरसाइज है वो करनी है, तो क्या वो दुरुस्त है या कि आपको इससे माहिर से मशवरा करना चाहिए। तो जब हम एक माहिर की बात करते हैं तो ऐसे तो हम गली मोहल्लों में जिम्स देखते हैं, आजकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स का भी खासा रुझान है और उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं, बूट कैंप्स का इनेकाद कराया जाता है ताकि वेट लॉस भी हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स जो हैं वो हों। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि डाइट प्लान, उसके साथ साथ आपने जो एक्सरसाइज करनी है और किसी माहिर से पूछ के करनी है, तो ये कितना अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर सईद अहमद ने, PhD हैं ह्यूमन जेनेटिक्स USA से, मास्टर्स इन न्यूट्रिशन ऑस्ट्रेलिया एंड सर्टिफाइड ट्रेनर लेवल 5 हैं फ्रॉम UK। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आपको हमने आज बहुत सुबह सुबह उठा दिया, आपकी नींद पूरी नहीं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मैंने जी सारा दिन हमारा जो है वो सिलसिला डाइट वगैरह का भी होता है, तो नीड टू गेट अप इन मॉर्निंग। तो डाइट प्लान आप कस्टमाइज्ड देते हैं? जी, कस्टमाइज्ड डिपेंडिंग ऑन BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, एक एस्पेक्ट होता है आपकी बॉडी में जिसको आप कैलकुलेट करके दोनों जेंडर्स के लिए, फीमेल और मेल के लिए। तो ज्यादा मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं? यानी डाइट प्लान तो हम आप दे देते हैं, उसके बाद अमल दरामद कौन नहीं कर रहा है? मसाइल की जो आपने बात की है, इसमें मैं एक बहुत आपको टेक्निकल चीज समझा देता हूँ कि जब तक आप इंटरनली फिट नहीं है तो BMI इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज फॉर एग्जांपल लेडीज में, फीमेल्स में बहुत सी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक थायराइड प्रॉब्लम है, हार्मोनिक डिस्टर्बेंस है, वाटर रिटेंशन है, हाइपोटेंशन है, पहले उसका इलाज। हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम डाइट प्लान्स तो दे देते हैं, ट्रेनिंग भी दे देते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसकी रेक्टिफिकेशन या क्योर नहीं देखते। जी, पहले उसके सिम्टम्स। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अगर हम लोग जाते हैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, हमें पता है कि उसने हमें कुछ ना कुछ तो टेस्ट बताने हैं, क्या ये बेहतर है कि हम अपने कुछ एक दो टेस्ट जो हैं, कुछ रिपोर्ट्स लेकर उनके पास जाएं, और वो कौन से टेस्ट ऐसे होंगे? सिंपल टेस्ट है जी, शुगर आपने देखनी है ब्लड में, उसको लिपिड प्रोफाइल भी आप कर सकते हैं, और शुगर की टेंडेंसी ब्लड में कितनी है वो लेके आप जाएं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास। लेकिन इट अगेन डिपेंड्स कि वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है, इज इट ए नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी और इट्स रिलेटेड विद फिटनेस। दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, फिटनेस के लिहाज से न्यूट्रिशनिस्ट अलग हैं और ह्यूमन नॉर्मल बॉडी के लिहाज से अलग हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कुछ मसलों के साथ कोई खातून या मर्द आपके पास आए हैं कि ठीक है लिपिड प्रोफाइल कराया था, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ आई है, कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है, अच्छा यूरिक एसिड भी शायद बड़ा हो, क्योंकि ये ज़रा कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल हो गए हैं, ब्लड प्रेशर का भी थोड़ा सा इशू है, और वो चाह रहा है कि वो डाइट प्लान ऐसा ले कि वज़न भी ना उसका बढ़े और फिटनेस और स्ट्रेंथ की तरफ भी वो आसानी से चला जाए। तो वो जेनेरिक सा एक प्लान क्या होता है? देखें, जेनेरिक सा प्लान हम तो हर किसी को ये कहते हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि एक प्रोसेस होता है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जब 2 मील्स के दरमियान 3 घंटे से ज़्यादा वक्फा आए तो इट्स गेट डेड। वो
मरना नहीं चाहिए, आपके अंदर जो प्रोसेस है उसको जिंदा रखना है आप, यानी 3 घंटे से ज्यादा वक्फा आना नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी कैलोरी स्टोर होती रहती है बॉडी में, तो हम चाहते हैं कि बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आप मंच करके थोड़ा थोड़ा फूड लें हर 2-3 घंटे के बाद, रादर देन हैविंग फूड इन किचन। आप बहुत नॉर्मल और बिल्कुल सिंपल से मील्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन सैंडविच एंड ए फ्रेश ग्लास ऑफ जूस इज ए प्रॉपर मील। 8-10 ईरानी खजूरें जो नरम हैं वो प्रॉपर मील है, क्योंकि उसमें शुगर अच्छी है, गुड फैट है। इसके अलावा आप डाइट बिस्किट विद ग्रीन टी ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे मील्स लें, लेकिन हर 4-5 घंटे के बाद, ताकि आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस डेड ना हो। मैं कंफ्यूज हो गया, 3 घंटे या 5 घंटे? नहीं, 3 घंटे के अंदर अंदर आपने मील्स लेने, एक मील लिया, उसके 3 घंटे के अंदर दूसरा मील लिया, फिर तीसरा मील लिया, इस तरह मंच करके छोटे छोटे। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप फिटनेस डाइट बता रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल डाइट? मैं आपको एक नॉर्मल डाइट बता रहा हूं। नॉर्मल डाइट, नॉर्मल रूटीन हमारी ये हो कि हम पोर्शन में खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन हर थोड़े इंटरवल के बाद 3 घंटे के बाद खा लें ज्यादा। अच्छा, ये जो हम ये करते हैं कि पूरा दिन भूखे रहे और रात को एक ही बार हमने जो है ना, खतरनाक। स्टार्विंग इज वेरी डेंजरस फॉर योर इंटरनल बॉडी सिस्टम। स्टार्विंग जो आप भूखा रहते हैं, हम लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम स्टार्व करके जो है अपनी फैट को बर्न करें या वेट को लूज करें, लेकिन आगे जाके उसके इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं। अच्छा। और ओबेसिटी की तरफ लेके जाते कुछ लोग तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बड़ा करावट समझते हैं। कुछ हद तक ठीक है, कुछ अरसे तक के लिए ठीक है, बट यू नो नीड टू लिंगर ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब देखें हमारे मैंने इससे लोगों को खासा रिड्यूस भी होते हुए देखा है, एक्सपीरियंस मैं एक्चुअली खुद भी कर चुकी हूँ। लेकिन इसमें ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि आपने बहुत देर के लिए, जैसे आपने शुभ का रात का खाना, कि ये बेहतर है कि आप दिन के किसी हिस्से में खा लें बजाय इसके कि आप रात को हैवी मील ले रहे हैं, फिर डेफिनेटली वो पेट में रहेगा खाना और आपने जाके बेड पर सो जाना है। जी देखें, इसमें बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। रात का खाना जो है आप 7:30-8 बजे तक खा लें, और उसके बाद आपने 2 घंटे तक बेड पे नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है, लेटना नहीं है, लेटना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 5 बजे के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डाइट्स नहीं लेनी। चावल नहीं खाना, चावल वगैरह जिस चीज में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शाम 5 बजे के बाद नहीं लेने, क्योंकि आपकी बॉडी हाजमा नहीं करती, फिर वो हजम नहीं करती, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आफ्टर 5 o'clock स्लो हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप प्रोटीन्स की तरफ जाएं। ठीक है, रात तक आपने जो भी मील लेना है उसमें प्रोटीन की इंटेक ज्यादा रखें। ठीक है। अच्छा, कार्ब में कहते हैं कुछ ये बैड कार्ब है, व्हाट इज बैड कार्ब? देखें, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स हैं। गुड कार्ब्स वो हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी, पावर, उनमें कौन कौन सा फूड आता है? देखें, गुड कार्ब्स में आपके व्हाइट राइस है, आपका लोबिया है, आपके चने हैं, घर की रोटी है, गुड फाइबर भी है। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं घर की बनी हुई चीज़ें वो गुड कार्ब्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खजूरें कही, वो गुड कार्ब्स में है। स्वीट पोटैटो गुड कार्ब्स में है, पोटैटो गुड कार्ब्स में है। ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और लेकिन बैड कार्ब्स जो हैं जिसमें आप स्वीटनिंग्स ज़्यादा होती हैं उसको आप अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे केले हैं, ये एक गुड बैड कार्ब्स की सोर्स है शाम 5 बजे के बाद। ड्यूरिंग मिड डे, सुबह से लेकर शाम तक आप ले सकते हैं, लेकिन शाम के बाद नहीं, क्योंकि हाजमा नहीं होता फिर। तो आपको फोकस ये करना है कि आप कहीं भी सर्च कर लें कि कौन सी कार्ब्स जो हैं वो गुड कार्ब्स हैं, वो मील्स शो हो जाएंगे, और बैड कार्ब्स कौन सी हैं वो आपने शाम 5 बजे के बाद नहीं लेनी। ठीक हो गया। अब इससे पहले जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने कहा, तो इस बड़ा अच्छा हुआ कि हमने क्लियर भी किया। बस मैं इसमें से एक जुमला ऐड करना चाह रहा था कि तभी हमारा दीन कितना मुकम्मल है कि साल में एक दफ़ा हम रोज़े रखते हैं। Exactly. और फास्टिंग का कितना अच्छा हमारे जिस्म पर, हमारी हेल्थ पे असर होता है। पूरा साल हम ज़्यादा रोज़े नहीं रखते, तो इस तरह आपने कहा कि एक लिमिटेड अरसे में रखे जाए तो उसका फ़ायदा होता है। उसकी लॉजिक मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बता दूं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप क्या करते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो फैटी सेल्स है ना उसको यूज़ कर रही होती है, उसको बर्न कर रही होती है, रादर देन जो आपकी बॉडी में एनर्जी है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में तो खाना खाते हैं, आपकी बॉडी उसी एनर्जी को यूज़ कर रही होती है, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपके जो फैटी सेल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो कैलोरीज जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एज वी नो कि रमज़ान करीब आ रहे हैं, चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, यूँ कह लें कि आपने मेंटेन भी रखना है, क्योंकि दस्तरखान पर सहरी के लिए आपको डेफिनेटली एक हैवी डोज चाहिए होती है, क्योंकि आपने पूरा दिन गुजारना है, और अफ्तारी पर भी जब तक पकौड़े समोसे ना हो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है शायद अफ्तार नहीं है। लेकिन ये बताएं कि अगर आपने वेट रिड्यूस करना और आप नहीं चाह रहे कि पुट ऑन करें आप रमजान में, क्योंकि ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ फैट खाने से, सहरी में क्या डाइट रखी जाए और अफ्तार में क्या डाइट रखी जाए अगर आपने वेट रिड्यूस करना है? सबसे पहले तो मैं ये फिनोमेना प्लीज करेक्ट करना चाहता हूँ, वी शुड गो फॉर फैट लॉस इंस्टेड ऑफ वेट लॉस।
वेट रिड्यूस करना इज नॉट ए अचीवमेंट. वेट तो आप स्टार्विंग से कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में जन्म ले लेंगी. वो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं फैट लॉस करें आप. तो फैट लॉस के लिए रमज़ान एक बहुत आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी डाइट कंट्रोल हो जाती है फ्रॉम अफ्तारी टू सेहरी. अब मैं बहुत से लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि अफ्तारी एकदम पेट भर के मत करें. आप जो हैं लीमू पानी ले लें अफ्तारी के लिए, और साथ 2-3 खजूरें खा के नमाज पढ़ लें. उसके बाद 2 या 3 अंडों की सफ़ेदियाँ और 2 अंडों की सफ़ेदियों के साथ 1 अंडा योग के साथ ले लें. ये जो हम पकोड़े समोसे खाते हैं ना, ये बेसन मैदे वाली चीज़ें, ये आपकी बॉडी के अंदर आके स्टोर हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता. फिर आप यहाँ तक फिलअप रहते हैं, तो फिर अगली डाइट्स आप नहीं ले सकते जो 8, 9, 10 बजे तक आप लेते हैं. मैं फिर अगेन कहूँगा मंच करके फूड लें. थोड़ा जो हज़रात ऑफिस जाते हैं वो 9-10 बजे तक रात को थोड़ा फूड लें. और सेहरी में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोडिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता देता हूँ कि जो सारा दिन आपको लोड रखेंगे, एनर्जी लेवल जो है आपका मेंटेन रहेगा. उसमें आप घर की रोटी लें, बहुत अच्छा फाइबर है. किसी भी सालन, घर के सालन में, ग्रेवी में, या फिर आप उसके अलावा दही में आप गोल का छिलका जो है वो इस्तेमाल करें, या केला मिला के उसको खाएं. दूध ज़रूर पिएं, और पानी से बहुत ज़्यादा पेट ना भरें. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि पानी आपकी बॉडी में खाएंगे तो प्यास उस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली जी. तो आपने फिर अगेन बिल्कुल नेचुरल सा फिनोमेना के अफ्तारी से लेके सेहरी तक थोड़ा खाना है, बहुत एकदम से नहीं खाना. मतलब यानी कि आप सहरी में कार्ब्स में रोटी ले सकते हैं, ठीक है, और मतलब आप देसी घी के साथ खा ली, आपने दही के साथ खा ली, ठीक है. और उसके बाद अगर जब आप अफ्तार करें तो कोशिश करें कि समोसे पकोड़ों पर जाके मत टूटें. कोशिश करें कि जिस तरह से आपने कहा ना कि व्हाइट एग आप यूज कर लें और एक आप मुकम्मल अंडा जो है वो इस्तेमाल कर लें. लेकिन इसकी ऑल्टरनेटिव भी बता दें. तो अगर ना सिर्फ हमारे पास प्रोटीन का पोर्शन, इस कंडीशन में हम चिकन खा सकते हैं टिक्के की फॉर्म में, बारबेक्यू की फॉर्म में, और कोई भी प्रोटीन का पोर्शन ले सकते हैं. जी बिल्कुल ले सकते हैं आप. बहुत अच्छी एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, ओट मील, दलिया. बिल्कुल घर का दलिया या जौ का दलिया, ये लें. ये एक बहुत अच्छी ताकतवर ग़िज़ा है जो आपकी ओवरऑल डे में फिलअप रखेगी आपकी बॉडी को. और आपने देसी घी का जो कहा है वो बहुत अच्छी बात है. इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स अब देसी घी का इस्तेमाल. बिल्कुल ठीक है जी. रोटी के ऊपर कर सकते हैं, सालन में. यकीन जानिए बहुत अच्छी लगती है. आप गरम रोटी के ऊपर जब देसी घी डालते हैं ना, ये मेरी फेवरेट सहरी है. लोग जानते हैं, टेंशन ना लेना, उनको पता है. साइंस कहती है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें. ठीक है. रिफाइंड ऑयल. एक और क्वेश्चन है, आप भी बोल दे, फिर आगे साथ वक्त बड़ा कम है, तो बस ये जानना चाह रहे थे आपसे कि अगर किसी ने एक्सरसाइज करनी है रमजान में भी करनी है, मैं आई रीड योर माइंड, तो वो क्या वक्त मुनासिब है? देखें, वक्त मुनासिब तो सबसे बेहतरीन है अफ्तारी से पहले, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फौरन बाद आप अफ्तारी करते हैं. लेकिन इफ यू डोंट हैव एनर्जी लेवल इन योर बॉडी, तो फिर आप 9, साढ़े 9 बजे भी कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे प्लीज जल्दी से बता दूं कि वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और वर्कआउट के फौरन बाद आपको प्रोटीन चाहिए, जिसको प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील कहते हैं. तो रोजे में कैसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे? जी, 10 बजे करेंगे नहीं, अगर 10 बजे करेंगे या 9 बजे करेंगे अफ्तारी के बाद, तो फिर तो आप ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने अफ्तारी से पहले करना है, तो फिर आप एक ही मील जो आप अफ्तारी में करेंगे वो प्रोटीन इनटेक उसमें. ये जनरल भी है, जनरल भी किसी वक्त करें तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स और बाद में प्रोटीन. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. वक्त बड़ा कम था, लेकिन हमने कोशिश की कि इसमें हम थोड़ा सा गाइड कर सकें कि एक जेनेरिक मील प्लान क्या है, लेकिन आपकी अपनी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक, आपकी अपनी औकात के मुताबिक कि आपने कितना वर्कआउट करना है, कितना आप खाते पीते, रूटीन क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान आपका मुरतब किया जाता है. लेकिन बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं कहूँगा कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुतालिक भी है कि वह एक कंटिन्यूटी में ना हो, बहुत लंबे अरसे तक आप ना करें, क्योंकि उससे भी आपका नुकसान होता है. और इसके साथ साथ ज़ाहिर है वेट लॉस की जब बात है तो आपने फैट लॉस पर फोकस करना है. एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए. जी, तो हेडलाइंस आप जान चुके हैं. एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहेंगे और अपने दीगर मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने हमसाये का किरदार अदा करने में एक इंतहाई मुस्बत काम सर अंजाम दिया है. जब हम एक अच्छे हमसाये की बात करते हैं तो हमारे पड़ोस से मुतालिक सिर्फ यही नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं या हमारे जो इर्द गिर्द साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं, ये घराने हैं, हम उनका ख्याल रखें. अगर हम खित्ते के हवाले से बात करें, अगर हम लोग रियासत के हवाले से बात करें, अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात करें, तो खित्ते में मौजूद जो आपके आस पड़ोस के ममालिक हैं वो जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप पर
پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور بالخصوص جب ہم ایسے لوگوں کا ذکر کریں کہ جو کہ مسلمان کہلائیں، پھر وہاں پر مسلم امہ کے بیانیے کا سوال آ جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں، جو باہمی روابط ہیں، اور مشکل کی اس گھڑی میں کہ جب افغان طالبان نے افغانستان پر جو ہے اپنی حکومت بنائی ہے، اس کے بعد وہاں کے جو افغانی بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا کردار کیا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغان عوام کی مدد کے لیے پاک افغان کوآپریشن فورم جو ہے وہ دور افتادہ علاقوں تک پھیلا دیا گیا، اور اس فورم کا انعقاد سپٹمبر میں ہوا، لیکن اس پر ابھی بھی کام تیزی سے جاری و ساری اور بہت کوشش کی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغانستان میں 2,24,50,00,000 روپے مالیت کی 1,36,006 ٹن امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں کیا کیا اہم امداد کے حوالے سے جو ہے وہ اعلانات متوقع ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاک افغان کوآپریشن فورم حبیب اللہ خان خٹک صاحب نے۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹر کوارڈینیشن وقار معروف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ چیئرمین صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ اب تک جو امداد یہاں سے افغانستان بھجوائی جا چکی ہے، اس پر وہاں کی حوالے سے جو آپ کی انتظامیہ موجود ہیں، ان کی طرف سے کیا ریئیکشن، کیا رسپانس سامنے آیا ہے، اور ہم کس حد تک افغان بہن بھائیوں کو معاشی بحران سے نکالنے میں سیکیور اور ایک اچھا جو پلان ہے وہ سامنے رکھ پائے ہیں؟ شکریہ جی، پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ ہمیں موقع دیا۔ میں آپ کو ایک کنٹیکسٹ بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کے سوال کا جواب میرے لیے آسان ہوگی۔ افغانستان میں جب نئی حکومت آئی تو ان کو چار ایسے عجیب مسئلوں سے وہ دوچار ہوئے جو کہ دنیا کی تاریخ میں ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ پہلی بات، افغانستان کی جو جی ڈی پی تھی اس کا 75% حصہ انٹرنیشنل اسسٹنس بین الاقوامی امداد سے، ٹھیک، وہ بیک قلم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ صحیح۔ دوسری بات، وہاں پچھلے سال جو ان کی اپنی فصل تھی گندم کی اور جو غذائی اجناس ہیں، وہ عام معمول سے ہٹ کے کم ہوئی تھی۔ عام اندازہ ہے کہ وہ 70 سے 75% ان کی پیداوار ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے سے یہ غذائی جو اجناس تھی ان کی، وہاں کی کمی تھی۔ ایک تیسری بڑی بات یہ آئی کہ وہاں جتنے پڑھے لکھے ہنرمند افراد تھے جو حکومت چلا رہے تھے یا چلانے کی اہلیت رکھتے تھے، ان کو بیرونی ملکوں نے ایسی لالچ دلائی کہ ان کے C-130 جہاز اور ہیلی کاپٹر بھر کے وہ لے گئے، بالکل، اور اس لیے ایک ایسی انتظامیہ ان کو دی گئی جہاں پہ ان کو چلانے والا، اس حکومت کو چلانے والا کوئی ہنرمند یا ٹیکنیکل بندہ موجود نہیں تھا۔ اور آخری بات کہ کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو ڈپلومیٹکلی سفارتی حیثیت سے اس کی حیثیت تسلیم نہیں کی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ چاروں مسئلے بیک وقت آئے افغانستان کے اوپر۔ اب جب آپ جیسے جانتے ہیں، سب بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو معاشیات ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور وہ بین الاقوامی ٹرانزیکشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور ان کا اپنا ایک مربوط سلسلہ ہے۔ تو نئی حکومت آنے کے بعد یہ جو بین الاقوامی ٹرانزیکشن تھے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ان کے جو مقامی بینک تھے وہ بھی ڈائس فنکشن ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو افغانیوں کے پاس نمبر ایک ان کے جو اپنے جو نیشنل ریزروز تھے، نیشنل ایسٹس تھے، وہ امریکہ نے فریز کر دیے، منجمد کر دیے۔ بالکل ایسے ان کے جو اپنے لوگ باہر ملازمتیں کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، وہ اپنے ملک کو پیسے نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ ڈالر ٹرانزیکشن بند ہو گئی۔ اس صورت میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ زبانی کلامی تو ساری دنیا کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، لیکن پاکستان نے عملی طور سے جو پاکستان نے کیا وہ ایک تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ پہلی بات، اس میں ساتھ کیا دیگر اسلامی ممالک نے نہیں دیا سر؟ میں عرض یہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے تعلقات ہمارے بہتر ہونے کی جگہ خراب ہو جائے، لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عملی طور سے دنیا کے کس ملک نے مدد دی ہے۔ میں آپ کو اپنے ملک کا ذکر کرتا ہوں۔ ہماری حکومت نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم اس میں ڈالر کی جگہ مقامی کرنسی میں تجارت کی اجازت دیں گے۔ بینکنگ سسٹم فریز، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس میں جو ایل سی کی مشکلات تھی وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک۔ دوسری بات،
سر اس پر آنے سے پہلے قطع کلامی کی معذرت، اس وقت وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. آف اے پیریفرل ہاسپٹل، یعنی کالا باغ سے بجائے یہ کہ آپ پنڈی اپنا مریض اٹھا کے لائیں، آپ کے ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہنچیں گے، آپ کے مریض کو دیکھیں گے، اور جو مریض ایسا ہو جس کا علاج وہاں نہیں ہو سکتا وہ ڈائریکٹلی ریفر ہو کے، اور راولپنڈی میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہمارے ہاسپٹلز اٹیچڈ ہیں، جس میں ہولی فیملی ہے، جس کے اندر جنرل ہاسپٹل ہے، بی بی ایچ ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے یورولوجی انسٹیٹیوٹ، ان میں وہ پیشنٹس ڈائریکٹلی ریفر ہو کے آ جائیں گے. ایک تو وہ جو بیچارے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کہ آپ پیریفری سے اٹھ کے آتے ہیں، پھر آپ آ کے آؤٹ ڈوروں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے داخل کرانا رہنا، وہاں سے ہی آٹومیٹکلی یہ سارا ریفرل سسٹم کام کرے گا. مریض جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریفر ہو کے ایڈمٹ ہو کے ہی ادھر آئے گا تاکہ وہ ہسپتال کے اندر داخل ہو سکے. تو اس طرح راولپنڈی میڈیکل کالج یونیورسٹی نے 3 ضلع جو ہیں ان کو پک کیا ہے. ایک انہوں نے میاں والی، اٹک اور چکوال. اس کے اندر چکوال کے اندر خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال، تحصیل ہیڈ کوارٹر تلا گنگ، اور 2 ٹراما سینٹرز، جن 2 کی ہم نے بات کی ہے، جیسے دلہ کا ہے اور جس طرح کا کلر کہار کا ہے. یہ لبے سڑک ہے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ جہاں سے موٹر وے گزرتی ہے اس کے لبے سڑک ہے، یعنی 2 منٹ دور، 3 منٹ دور. اور خدا نخواستہ اس علاقے کے اندر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو کم سے کم یہ سہولت ان کو اسی وقت مل جائے گی، بجائے یہ کہ آپ گھنٹہ دور یا 1.5 گھنٹہ دور کسی ہسپتال میں پہنچنے کی کوشش کریں. یہ حکومت نے اور ہم یہ ایک پروجیکٹ اس طرح بنایا ہے کہ جو لبے سڑک ہمارے سینٹرز ہیں ان کو ہم ٹراما سینٹرز میں کنورٹ کریں، تاکہ فرسٹ ایڈ، دیکھیں نا بلڈ لاس ہوتا ہے، وہ ادھر ہی مل جائے، اور پھر اگر ادھر ہی علاج سے وہ گھر جا سکیں تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر ان کو ریفرل کی ضرورت ہے کسی بڑے ہسپتال میں تو آٹومیٹکلی ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں سے وہ ریفر ہو کے ادھر آئیں گے. نمبر 1. میاں والی کے اندر اسی طریقے سے کالا باغ تحصیل ہیڈ کوارٹر، کالا باغ تحصیل ہیڈ کوارٹر پپلا، وہاں کے 4 تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح کا ایک ہب اینڈ اسپوک میتھڈ. اور اسی طریقے سے اٹک کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں. ٹرشری کیئر کا یہ مطلب ہے کہ سب سے ایڈوانس کیئر ان ہسپتالوں میں ملتا ہے. اگر ہمارے سیکنڈری کیئر ہاسپٹلز کے اندر کوئی مریض ہے اور اس کو صحیح سہولت نہیں مل رہی تو بہت بہتر ہے کہ ہم اس مریض کو ریفر کریں اور اس کا ایک پراپر ریفرل سسٹم بنائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرز جو ہیں پیریفری میں پوسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کبھی ٹریننگ نہیں ہوگی. ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر ان کی مسلسل ٹریننگ اور ریفریشر کورسز رکھے. ان کو کبھی نہیں یہ فیل ہونا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی. ہم چاہتے ہیں کہ مسلسل ان کے ٹریننگ کا پروسیس رہے، نئے سے نئی جو ایجاد آتی ہے، نئے سے نئی جو ٹیکنیکس آتی ہیں وہ ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور وہ پھر وہاں جا کے اپلائی کریں گے. یہ اس پہ ایک بہت عرصہ پہلے ہم نے 2004 اور 2008 کے درمیان 4 سال کے لیے، میں اس زمانے میں پروفیسر تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، ہم نے یہ پروجیکٹ باقاعدہ پائلٹ کر رکھا ہے. اس وقت ہم نے صرف وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اس سے متعلق ہم نے آپ کو براہ راست گفتگو ان کی سنوائی، آئندہ آنے والے بلیٹنز میں بھی اس پر اپڈیٹس ہم ضرور حاصل کریں گے. کمنگ بیک ٹو دی لاؤنج، اپنے اس موضوع کی طرف کہ کس طرح پاکستان افغان کوآپریشن فورم کام کر رہا ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہمارے ساتھ چیئرمین پاک افغان کوآپریشن فورم اور ڈائریکٹر کوآرڈینیشن موجود ہیں. سر آپ اپنی بات مکمل بھی کیجیے، ساتھ اگر مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ستمبر 2021 سے لے کے اب تک جو کام آپ لوگوں نے کیا، کیا سمجھتے ہیں مزید ہنگامی بنیادوں پر کیا ضرورت ہے افغانستان میں بسنے والوں کی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز؟ تو میں زیادہ جزئی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جس وقت ہم لوگ آئے اور طالبان کی حکومت وہاں بنی تو تمام دنیا میں ایک شور مچا ہوا تھا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، اور وہاں چونکہ پہاڑی علاقے ہیں وہ برف کے پہلی برف باری سے ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں،
اور خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ بھوک سے مر جائیں گے، دوائیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے مریں گے۔ الحمدللہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، بالکل، اور پورے افغانستان میں کسی ایک صوبے ایک ضلع سے یہ رپورٹ نہیں آئی ہے، نہ کسی بین الاقوامی ایجنسی نے رپورٹ کی ہے کہ وہاں کوئی فوتیدگی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے یا دوائیوں کی اس کا کمی مطلب ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی حکومت کا اور ہمارے فورم کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ہم لوگوں نے جن جن جگہوں پہ مشکلات تھی سڑک کی C-130 کے ذریعے ہم نے دوائیاں پہنچائی، خوراک پہنچائی، اور اس کے بعد ہم نے ان علاقوں میں ریزروز رکھے تاکہ اگر ویئر ہاؤسز میں موجود ہو سامان بیرونی راستے بند ہو جائیں تو وہ اندرونی طور سے تقسیم کر سکیں۔ زبردست۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ آئندہ کیا تعلق، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں پہ نہ صرف یہ ایک جو موجودہ کرائسس ہے بلکہ وہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا بھی ایک ایشو ہے کہ ان کے ادارے جو ہیں دوبارہ فعال بنا دیے جائیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں صحت کے معاملے میں کافی پیش رفت کی ہے۔ وہاں پہ ہمارا ایک پاکستانی نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا، جناح ہاسپٹل، بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، یہاں سے انجینئر گئے، انہوں نے ان کے تمام سامان کو دوبارہ فٹ کرا، جو نیا سامان آیا تو ان کو لگوایا اور ان کو فنکشنل کروایا۔ ہم اس میں مزید بھی کچھ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک دوسرا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، النور ہاسپٹل، وہاں ہمارے لوگ گئے، ان نے باقاعدہ وہاں 3-4 دن گزارے، پوری ریکوائرمنٹس معلوم کی، اور میں آج یہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں 100% ہم نے ان کے فنڈنگ مکمل کر دی ہے، آرڈرز دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک وہ سامان وہاں پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہم نے بات یہاں تک نہیں رکھی ہے کہ صرف جی سامان چلے جائے، اکوپمنٹ چلے جائیں، بلکہ ان کے لیے آن جاب ٹریننگ کے لیے 2 یہاں سے ڈاکٹروں کی ٹیمیں جائیں گی، ان کے ساتھ ہفتہ 15 دن ٹھہریں گی، اور ان کے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی دونوں کی آن جاب ٹریننگ کریں گے، اور انشاءاللہ سال کے اختتام تک وہاں آنکھوں کے جتنے بڑے سرجریز ہیں وہ خود ان کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 2 ہسپتال ہمارے اور ہیں، پاکستان نے بنائے ہیں، ایک جلال آباد میں ہے، ایک ڈگر میں ہے، ان کے لیے اس وقت ہماری سروے کا کام ہو رہا ہے۔ لاہور کی ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ایک ہسپتال کو اٹھائیں گے، اور اس کو جس طرح ہمارے ہاں پیمز ہے یا پشاور میں لیڈی ریڈنگ اور حیات شہید ہاسپٹل ہیں، ان کے لیول تک ہم ان کو انشاءاللہ۔ چلے کھٹک صاحب، یہ تو آپ نے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے میں بتایا، وقار صاحب آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ سیکٹر کے علاوہ وہاں کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جن کا فعال ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص اگر ہم بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا اب آپریشنل ہونا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایڈ بھی وہاں پر منگوانی ہے کرنسی کی صورت میں، اور جس سے فائنینشلی معاملات کا بہتر ہونا ضروری ہے، اس میں کیا لگ رہا ہے کتنا ٹائم لگے گا وہاں پر؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت۔ بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی وہاں پہ جو اکیڈیمیا جو تھا ابھی اگست کے بعد جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے افغانستان میں، وہ تو اکثریت ان کی وہاں افغانستان چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہاں جو ویکیوم پیدا ہو گیا، جو جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہاسپٹلز ہیں تو وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، پیرامیڈکس نہیں ہیں، ایجوکیشن سیکٹرز کو دیکھیں، وہ ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا۔ اب آپ کی جو بات ہے اس کی طرف میں اس لیے آتا ہوں کہ پاک افغان کوآپریشن فورم نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے، اور یہ ہمارا ایک بڑا مین آبجیکٹیوز بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے۔ اب وہاں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں، اب وہ تو کام کر رہے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے، لیکن ان کے لیے مقصد یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیلریز نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کام کر رہے تھے جو باہر چلے گئے ہیں، لیکن اب یہ ایک ہاسپٹل بن گیا ہے تو اس ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز نہیں، عملہ ہو، ڈاکٹرز ہوں۔ ابھی میں آپ کو ریسنٹلی ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی وہاں پہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بچے کو ماں باپ جو ہیں وہ ہاسپٹل لے کر آئے، اور علاج تو اس کا ہو گیا، اس کے لیے ڈاکٹرز نے ایڈوائز کر دی کہ اس کو یہ میڈیسن لیجئے۔ اب مسئلہ یہ المیہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی خرید سکے۔ تو یہ وہاں پہ جو سب سے بڑا المیہ ہے، اور جو ہماری ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ جو فوکس کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ افغانستان کا نوجوان، افغانستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاک افغان کوآپریشن فورم کی کوشش یہ ہے کہ ان کے جو ڈاکٹرز وہاں رہ گئے ہیں، اگر پیرامیڈکس ہیں، اگر ایجوکیشن سیکٹرز میں ان کے کوئی ماہرین ہیں، تو ان کو ایسے طریقے سے ان کو
ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ से ट्रेनिंग दी जाए या पाक अफगान कोऑपरेशन अपने तौर पे, जिस तरह कि हमारी एक मेडिकल टीम गई है, हमारी कोशिश ये है कि हम 1-2 मेडिकल टीम्स भिजवाएं जिसमें न सिर्फ डॉक्टर्स हों बल्कि फ़ीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट का एक हम भिजवा रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट हों, तो वो जाके वहाँ पे कुछ दिन रहे नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि एक लॉन्गर टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि 2-3 महीने वहाँ रहें, उनके जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। और इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि उनकी जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के बनाने का भी हमारा काबल और उस पर हमारा काम हो रहा है। दूसरा ऑर्फन एज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे इस पर हमने डोनर्स के ज़रिए, और ख़ासकर मैं नाम लूँगा उनका, अल खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है अभी तक। तो हमने वहाँ पे काबुल, जलालाबाद और उनका जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें कुछ 7-8 ऑर्फन एज के लिए जगह जो है वो सिलेक्ट कर ली गई हैं, और इस पे काम हो रहा है, और 1 महीने के अंदर हमारा इस पे काम शुरू हो जाएगा। वो बच्चियाँ जो यतीम रह गए हैं, जो इनका सहारा कोई नहीं है, तो उनको किसी तरह पे उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, ताकि उनमें जो एहसास कमतरी है वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या इंटरनेशनल एनजीओ का तावन भी है? चूँकि आपने अल खिदमत का नाम तो लिया, लेकिन क्या इंटरनेशनल एनजीओ भी आपके साथ तावन कर रही हैं? बिल्कुल, पाक अफगान कोऑपरेशन ने अभी लास्ट 2 मंथ हो गए हैं, हमने एक इंटरनेशनल लोकल तौर पे हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी इस्लामाबाद में, और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में बिटवीन 50 and 60 इंटरनेशनल एनजीओज़ और लोकल एनजीओज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। ठीक है। और उसका मकसद भी ये था कि हम एक ऐसी अवेयरनेस उनमें पैदा करें कि वो हमारे साथ पाक अफगान कोऑपरेशन के साथ हेल्प करें, और यहाँ से हम जाके अफगानिस्तान के अंदर उनकी इमदाद जो है वो जारी रख सकें। और इसमें हमारी कई इंटरनेशनल डोनर्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ज़बरदस्त, ये एक अच्छी खुशाइंद है। थोड़ा सा मुझे चैलेंजेस से मुतालिक भी जानना है आपसे, कोऑर्डिनेशन में किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है वहाँ पर इमदाद की फराहमी में? हमारे लिए चैलेंजेस भी काफ़ी हैं अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जितनी इमदाद अभी तक भेजी है, और ये मैं आपको बताऊं कि हमारा पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम जो है अभी ये इसके 7 महीने हुए हैं। बिल्कुल, सितंबर में इसको इस्टेब्लिश किया है, अभी हमारे 7 महीने के करीब इसकी उम्र है सारी। और अगर आप टोटल अगर देख लें, अभी तक जो इमदाद हमने मुख्तलिफ इंटरनेशनल एनजीओज़ और लोकल एनजीओज़ और गवर्नमेंट की तरफ से हमने अभी तक अवाम के लिए भेजी है, तो वो तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है। बिल्कुल ठीक, 2 अरब को 20 करोड़ रुपए की इमदाद है। और चैलेंजेस बहुत हैं, इसलिए कि अभी वहाँ पे जो एक चैलेंज था उसको तो हमने मीट आउट कर दिया कि सर्दियों में हमने कि उनको ये फील ना हो, बाज़ी जगहों पे तो रास्ते भी बांधते हैं बर्फ़ की वजह से। अभी समर्स आ रही है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो समर्स में उनके लिए हमारी कोशिश है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग, क्योंकि ख़ासकर उनके जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हेल्थ सेक्टर्स है, एजुकेशन सेक्टर है, उस पे काम किया जाए, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन इस सब में जो कोऑर्डिनेशन की मैं बात करता हूँ, अफगान तालिबान से भी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, तो उसमें कोई मसाइल तो नहीं है? हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी रेपो है, और हमारी कोशिश रही, अभी तक उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेशन किया, क्योंकि हमने जितनी इमदाद भेजी है, जो कुछ भी हम भेज रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से, और गवर्नमेंट पाक हम अपनी एम्बेसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम्स अगर कोई क्रिएट हो, कुछ प्रॉब्लम है इमदाद में शुरू में हुआ है, वहाँ पे हमारे कुछ सामान कुछ दिन रुक जाता रहा है, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन ऐसी रही कि फैसिलिटेट हो गए, तो हमें कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम्स अभी तक फेस नहीं हुई। खटक साहब, हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई है, कुछ रेफ्यूजीज़ जो वहाँ से निकले हैं और जिन्होंने पाकिस्तान का रुख किया है, मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया है, उनके घर वहाँ पर मौजूद हैं, घरों पर ताले लगे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वही, जैसे आपने पहले कहा कि जहाँ पर वहाँ पर इदारे जब तक ऑपरेशनल नहीं होंगे, लोग वहाँ पर जाके ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आपकी जैसे तालिबान गवर्नमेंट है या वहाँ पर जो मौजूद एक फोरम है, उनसे कोई बातचीत हो सके कि कब तक ऐसे लोग जो वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते आसान हो सके? एक तो मोहतरमा, ये इतने मुख्तसर दौरानिया का प्रोग्राम है कि इतनी तमाम बातें तफसील से नहीं की जा सकती, मैं सिर्फ इशारतन कहता हूँ। आपने जो 2 सवाल पूछे पहले, तो उसके बारे में अर्ज़ करूँ, बैंकिंग सेक्टर वगैरह का, तो अब इस सवाल को मैं इस रुख से कह सकता हूँ
کہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹیز، معاشی ایکٹیویٹیز کیسے ریوائیو ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ تو نکالا ہے کہ مائکرو فائنانسنگ ہو. اس کے لیے ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے اور ایک اخوت مشہور آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر امجد صاحب کی، انہوں نے بھی انڈیکیشن دی ہے، آمادگی کا اظہار کیا ہے. دوسری بات ہے کہ وہاں پہ ہم جسے ہم کہتے ہیں نا فوڈ فار لیبر اور مٹیریل فار لیبر، تاکہ کیش کے انوالو کیے بغیر ہم کیسے وہاں پہ تعمیری کام شروع کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی کوارڈینیشن کی. کوارڈینیشن تو ہے ہی اس لیے کہ جی جو ایشو آئے سامنے اس کو حل کیا جائے، تو یہ مسئلے آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو حل کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے جو سوال پوچھا تو پاک افغان کوآپریشن فورم کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو ہے نا ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. افغانستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کو یہ سہولیات وہاں پہنچائیں، ان کے مسائل وہاں حل کریں تاکہ وہ اپنے ملک سے باہر جانے کا نہ سوچیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو یہ ہمارے ہاں جو محکمہ ہے افغان کمشنریٹ والا جس کو سیفران ڈیل کرتا ہے اور یہ IOM، ان کا پہلے ایک پروگرام تھا کہ ہم کس طرح ریگولیٹڈ ریپیٹریشن کریں تاکہ ان کے جو وہاں گھر ہیں یا وہاں پہ ان کے معاش کے ذرائع ہیں وہ بھی ساتھ بحال ہوں اور یہاں سے ان کی فیملیز کلسٹرز کی صورت میں ولیج ٹو ولیج تاکہ وہاں کمیونٹی پہ رہ سکیں. تو وہ دو پروگرام ایسے ہیں کہ مناسب وقت پر اس کا احیاء ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے جو سٹیپس آپ لوگ لے رہے ہیں وہ اسی لیے لے رہے ہیں کہ وہ بیبی سٹیپس ہیں، وہ انیشل سٹیپس ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر آپ لوگوں کی کاوشوں کے. ہم خود بھی معترف، اور جس طرح آپ نے کہا 7 مہینے کا صرف یہ بھی سفر ہے، ابھی تو بیبی ہے یہ، لیکن انشاءاللہ یہ سفر چلتا رہے گا. لیکن میری دعا یہ کہ سفر اس طرح ختم ہو کہ ضرورت نہ رہے باقی کہ جو آپ کا ماشاءاللہ کام. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. وعدہ پھر کرتا ہوں کہ سیاسی بات نہیں کروں گا لیکن امید ہے کہ ہو جائے گی. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. नया है पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग. खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल. देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल. कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन. मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए. रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक. बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کے حوالے سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو عبادت سمجھتی ہیں، ان ایکچوئل سمجھتی ہیں. ایک ایسی شخصیت جو عرصہ 15 سال سے فری ڈسپینسری چلا رہی ہیں. شی از اے ڈاکٹر، اور سیاست میں ہونے کے باوجود کیسے مینج کرتی ہیں اپنا وقت کہ ان حالات میں جب ہم کہتے ہیں کہ روزانہ ہی منڈے ہے، سیاست میں کوئی سنڈے نہیں ہے، بٹ وہ اپنا ٹائم مینج کرتے ہیں اور فری ڈسپینسری کو وقت دیتی ہیں تاکہ عوام کی خدمت اس طریقے سے ہو سکے، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ کر سکیں. ہم بات کریں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ کی. تعلق ہے ظاہر پاکستان تحریک انصاف سے. پنجاب سے خواتین کی خصوصی نشست پر PTI کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئیں. طب اور سیاست ایک ساتھ. لاہور سے تعلق ہے، جب وقت ملتا ہے وہاں جاتی ہیں، فری ڈسپینسری کو وقت دیتی ہیں. آج بنی ہیں ہماری مہمان. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے کر رہی ہیں اتنی اچھی مینجمنٹ سیاست اینڈ میڈیسن؟
آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں نا when there is a will there is a way. True that. تو اگر آپ کرنا چاہیں میرے خیال آپ کا بہت دن میں 24 گھنٹے ہیں, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. ہمارے لوگوں کو احساس نہیں ہے اس میں. ہم لوگ کچھ خواتین کٹی پارٹیز اور اس طرح کی چیزوں میں ٹائم لگاتی ہیں. میں نے کبھی ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہر ایک انٹرسٹ کی بات ہے. کیا پولیٹیشین بھی جاتے ہیں کٹی پارٹیز میں؟ نہیں, پولیٹیشین کے پاس کہاں ٹائم ہے. کوئی ایسی خاتون رکن جن کے بارے میں آپ کو پتا ہی جاتے ہیں کٹی پارٹی میں, چاہے کسی اور پارٹی سے تعلق ان کا کیوں نہ ہو؟ نہیں, بالکل کسی کا مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جاتی ہوں گی. اپوزیشن سے اتنا میرا واسطہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے سنا نہیں کسی کا. جی, تو یہاں سے اس وقت اپوزیشن اور خود موجودہ حکومت انوالو ہے. جتنی آج کل یہ کٹی پارٹیز چل رہی ہیں نا, یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ خاصا ایک لمحہ فکریہ ہوا ہے. اس وقت کیا ٹینشن ہے پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی آئی میں الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں. اگر ہمارے آج کل جیسے آپ جانتے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے جو چند ہی دنوں میں سامنے آ جائے گی. ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے چیئرمین جو تھے پارٹی کے, وہ کبھی اقتدار کے لیے بھوکے نہیں تھے, نہ کرسی کی جنگ لڑی نہ ہم نے. اور میں ایک ڈاکٹر ہوں, آپ سوچیں میں کیوں آئی ہوں. ایک پاکستان کی کاز جو خواب تھا قائد اعظم اقبال کا, آج تک ہم جو دیکھتے آئے سنتے آئے کہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنے گا جس میں ہر ایک کے حقوق ہوں گے, لیکن آج تک ہوا نہیں. میں جب جاتی ہوں, اسی لیے تو میں نے فری ڈسپینسری بنائی ہے. میرے جس مؤسسے میں گھومتی ہوں وہ اتنے پیسے ہوا طبقہ ہے, بیچارے بہت ہی غربت کی لائن سے بھی نیچے. کس جگہ پر ہے فری ڈسپینسری؟ یہ ہے جی بیدیا روڈ کے جو اسلام ایریاز ہیں, یہ آخری مختلف گاؤں میں ویسے کیمپس بھی سنڈے کو لگاتی ہوں. جب سنڈے کو سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں ادھر جا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ میرے بچے بھی الحمدللہ بڑے ہو گئے ہیں. جب چھوٹے تھے تو ظاہر اتنا ٹائم میں نہیں دے سکتی, اب میرے پاس زیادہ وقت ہے تو میں ان کو ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی دیتی ہوں اور وہ ساتھ ساتھ ان کے ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر کتنے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ آپ کی فری ڈسپینسری سے مستفید ہوتے ہیں؟ تقریباً 20-25 تو ہو ہی جاتے ہیں. جی, لیکن یہ ہے کہ جب سے میں ممبر بنی ہوں تو ذرا ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں کہ میں اسلام آباد میں زیادہ سیشن میں وین ایور دیر از نو سیشن تو میں جب جاتی ہوں پھر میں آئی میک اٹ شور کہ میں جاؤں ادھر. آپ کے علاوہ جب آپ وہاں پر نہیں ہیں تو ظاہر ہے مسیحا کی تلاش میں لوگ تو آتے ہیں, اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے لوگ تو اس ڈسپینسری کا رخ کرتے ہیں. کون ہوتا ہے وہاں پر پھر؟ جی, وہ بس میری ایک ڈسپینسر وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن مجھے کال کرتے ہیں وہ پھر کہ آپ ٹیلی میڈیسن چلتی ہے. ایگزیکٹلی, اب دیکھیں یہ ماڈرن زمانہ ہے, اب ٹیلی میڈیسن. میں اس پہ ٹیلی میڈیسن میں بھی میں نے اپنا نام دے دیا تھا, آپ نے سنا تھا نا کووڈ کے دنوں میں, تو پھر میرے بہت کالز پہ میں ہو جاتا. کچھ ایسے آپ کو تو بیماریاں ہوتی ہیں جب کال پہ آپ دے سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوا سیشن میں بیٹھی میرے کال آئی ایک مریض کی اور آپ نے سیشن کے دوران کہا ہاں بھئی دوائی دے دیو؟ ایکچولی ہمارا سیشن میں نا وہاں جیمرز لگے ہوتے ہیں, موبائل نہیں کر پاتے. جیمرز نہ ہوتے تو آپ وہاں پہ نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے کیونکہ میری ساری فیملی, میرے فرینڈز دوسرے شہروں سے مجھے ویسے بھی کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں جائے, تو فوراً تمہیں فون کرتے ہیں. کووڈ میں زیادہ ہوا ہے نا یہ؟ بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. ٹیلی میڈیسن بہت سارے ڈاکٹرز نے کی ہے اور میرے علاوہ بھی اب تو بہت لوگ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم جو ہے نا وہ یہ کام ہمارا میرے خیال میں ہو سکتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو آپ فون پہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ اس کے علاوہ میں نے سلائی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں چھوٹے, وہ چھوٹے سے غریب بچیوں کے. لاہور میں؟ لاہور میں جی, اسلام ایریاز میں ہی, لاہور میں. اور اس طرح چھوٹے کچھ پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہیں جو میرے پرانے پی ٹی آئی کے ممبرز بھی بن گئی. وہ کہنے لگے, وہ انسپائر ہوئی کہ ہم بھی کر سکتے ہیں کام. تو کسی بھی گھر کے چھوٹی سی بیٹھک میں کچھ مشینیں رکھیں, اور آپ دیکھیں دن میں 1-8 گھنٹہ تو ہر خاتون نکال سکتی ہے جس کو اسٹچنگ اور ہینڈی کرافٹس کچھ نہ کچھ آتی ہو. تو وہ میری دوستیں ہی ہیں جو آ کے سکھاتی ہیں فری میں, اور کچھ میں نے اب ٹیچرز بھی ہائر کر لی ہیں. تو مختلف اسلام ایریاز میں یہ بھی کام ہے جو بچیوں کو 2-3 مہینوں میں وہ اتنا سیکھ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے یہ جو ایک سفر کا آغاز کیا, کیا سیاست میں آنے کے بعد کیا؟ کیونکہ 2008 سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی, تو کیا اس کے بعد سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ ایکچولی میں 2008 سے پہلے میں اور میرے ہسبینڈ وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو وہ بھی یو کے سے, پھر ہم وہاں سے سعودی عرب آفر آئی, وہاں چلے گئے. پھر وہاں سے جب واپس آئے تو پھر میں نے 2008 میں واپس آ کے میں نے فوراً دیکھا کہ میرے بچے بھی کہنے لگے امی یہاں کہاں لے آئی ہمیں یہاں. تو ویسے 2008 میں کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے یو کے سے سعودی عرب اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا کہ اچھا واپس پاکستان, واٹ واز دیٹ ون تھنگ جس نے پش کیا آپ کو ٹو کم بیک؟ یہی کہ پاکستان کے جتنے بھی عرصے آپ باہر رہ لینا, پاکستان کی محبت اور یاد تو آپ کو ستاتی ہے. بس ٹائم گزار لیا, ہائر ایجوکیشن بھی لے لی, تو پھر ہم نے سوچا کہ اب ملک کے لیے, مطلب ہمارا ارادہ یہی تھا کہ پاکستان میں جا کے زندگی گزاریں. ایگزیکٹلی, پاکستان سے دور ہم تو 1 منٹ سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان اتنی محبت ہے پاکستان سے, اور میرے ایگزیکٹلی, اور میرے بلڈ میں تو
تو ویسے بھی ایک فوجی خون ہے, میرے فادر بھی تھے, بھائی یہ دونوں, تو ہم لوگ تو پاکستان سے محبت آپ کو تو کچھ زیادہ ہی بھری ہوتی ہے, کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے ہمارے اندر. تو وہ بس پاکستان کی محبت کا جذبہ لے آیا. لیکن یہاں آئے تو بچوں نے کہا کہ ہم تو یہاں نہیں رہ سکتے. آپ کو پتہ ہے جو باہر سے بڑے ہو 10-12 سال رہ کے آئے ہو, لیکن پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ میں نے ان کو جب بتایا کہ ہم اس کو چینج کریں گے تو انہوں نے بات سمجھنا شروع کی کہ واقعی, میں نے کہا یہ تو ہمارا ملک ہے, ہم جہاں بھی چلے جائیں پاکستانی کہلائیں گے. کسی بچے نے اعلان بغاوت تو نہیں کیا کہ میں جا رہا ہوں واپس؟ ایکچولی سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں, کسی کے پاس باہر کا پاسپورٹ بھی نہیں ہم نے لیا. کوئی یہ کہے دھمکی لگا کہ میں جا رہا ہوں واپس. لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے سب گئے, لیکن الحمدللہ سب کا یہی پلان ہے, جس کے ماں باپ کا پلان تھا وہ بھی پاکستان کی آ کے خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحبہ ابھی اس سچویشن میں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر رہی ہیں اور آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, آپ مطلب بحیثیت قوم ابھی تو ہم نے بہت آگے بڑھنا ہے, ہم ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہیں ابھی بھی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بنیادی طور پر پاکستان میں بہت ضروری ہیں لوگوں کی, جس کو کہتے ہیں نا فطری طور پر ان میں تبدیلی کے لیے؟ جی سب سے بڑی ہے تعلیم کی سہولت نہیں ہے. جدھر میں جاتی ہوں سب وہاں پہ نا اکثر بچے باہر پھر رہے ہوتے تھے. اب میں ان کو سب کو یہ بھی گائیڈ کر رہی ہوں, ان کو اویئرنیس دے رہی ہوں کہ تعلیم دو بچوں کو, ان کو تھوڑی تمیز آئے گی. تعلیم و تربیت کی کمی, جیسے پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں آج کل کرائم بہت بڑھ گیا یہاں پہ, یہ جو ہے نا کیا کہنا چاہیے سیکشول کرائم, اور یہ جو ہے موبائل بھی اس کا میرے خیال میں حصہ ہے اس میں, جو بہت زیادہ ہر بچے کے پاس موبائل آ گیا ہے, اور لوگ پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ کیا اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہ گئی. یہ میں یہاں پہ سوال ضرور کروں گا, تعلیم اور تربیت معاشرے میں فقدان کس چیز کا؟ آپ نے تعلیم پر فوکس کیا, لیکن جو گفتگو ہے اس میں تربیت بھی لے کر آ رہی ہے, تو تعلیم کا مسئلہ کہ تربیت کا مسئلہ؟ میرے خیال میں دونوں کا ہے. اچھا کئی میں سمجھتی ہوں کہ تربیت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے, زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. ایبسلیٹلی رائٹ. تعلیم سے آپ کتابوں کا نالج لے بھی لیتے ہیں, لیکن کئی طرف اگر گھر میں آپ کو تربیت نہیں دی جاتی تو وہ بچے وہ جو ہے نا اسی لیے بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں. تو اب ہم نے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اتھارٹی بھی بنائی ہے تاکہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اس کو بچوں تک بنایا جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پرائم منسٹر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جس پہ لوگ ان کا میرے خیال میں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے, لیکن وہ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ وہ جو تصور دیا گیا تھا جس میں غریب امیر سب کو ایک جیسے سہولت ہو, تو اس کے لیے ہم نے یہ بہت کوششیں جاری ہیں ہماری. تو میرے خیال میں یہ تربیت بہت ضروری ہے آج کل بچوں کی, جس کی وجہ سے اب وہ بچے دور ہوتے جا رہے ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں, ایون پاکستان کس لیے بنا انہیں نہیں پتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے, بس وہ صرف اس میں موبائل اور اس طرح کے چکروں میں پھنس گئے ہیں. تو اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے ملک ہمارا پیچھے جا رہا ہے, بجائے ہم آگے جائیں یہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو بہت ضرورت تھی, جس کے لیے ہم لوگوں کو خان صاحب نے خود کہا کہ آپ لوگ اپنے حلقے میں جائیں اور یہ آپ تعلیم پھیلائیں, تربیت بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اپنے میرا میسج دیں کہ آپ لوگ عوام جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے بالکل اقدار کو بلند کریں. اپنے حلقے کے لیے بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا. اور پھر جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, پنجاب کا دل مانا جاتا ہے, لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کون سے نئے پروجیکٹ سٹارٹ کیے یا جن کو مکمل کیا جس کو ہم کہہ سکیں ہاں کہ لاہوریوں کے لیے بھی کچھ نئے کام ہوئے وہاں پر؟ بہت سارے کام ہیں, جیسے اب یہ کیا کہتے ہیں اس کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نا یہ آرٹیفیشیل آپ نے سنا ہوگا جنگل جنہوں کہتے ہیں, بہت ساری جنگل بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا لاہور جیسے باغوں کا شہر کھلاتے تھے, لیکن اب اس میں سب توڑ پھوڑ ہو گئی. وہ سب ایک اس کو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ پولیوٹیڈ سٹی ڈکلیئر ہوا تھا پوری دنیا میں, شاید آپ نے سنا ہو, اور اتنی زیادہ اسماگ ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم وہاں پہ درخت اگا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے آئی ٹی کے ہمارے بہت سارے منصوبے ہیں, اور بہت سارے میں نے جو ہے نا اسکول اور کالجز اور ہاسپٹلس جو ہے ان کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. جو عوام کی زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کتنے فیصد سیاستدان آج کے دور میں سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں؟ کتنے فیصد؟ میں سمجھتی ہوں بہت کم ہیں جو سمجھتے ہیں. یہ سیاست اسی طرح بدنام ہو گئی. میرے فیملی میں آج تک کوئی سیاست میں نہیں آیا, اور مجھ پہ حیران ہو رہے تھے کہ آپ کا کیا کام ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ڈاکٹری کریں اور آپ زندگی آرام سے گزاریں. اس میں آپ کو پتہ ہے دن رات ایک کرنا پڑا مجھے. میں اب جس طرح میں اپنے فیلڈ کے ساتھ ساتھ میں دوسرے کیمپینز بھی کرتی ہوں, باہر جگہوں پہ جاتی ہوں, تو وہ ظاہر ہے اب بچوں کو پھر اتنا کم ٹائم دے پائی. تو بچے لیکن میرے انڈرسٹینڈنگ تھے الحمدللہ, میرے ہسبینڈ نے بھی بہت سپورٹیو تھے, اسی لیے میں زیادہ کام کر سکی. لیکن یہی ہے کہ سیاست میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا اس میں. اب یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے کہ ہم اپنا فائدہ نہ سوچیں, ہم سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور ہمارے بچوں کا فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا. سیاست نے آپ کو کیا دیا؟
میرا دیکھیں میں پہچان میں میرے پاکستان کا نام میں جہاں بھی جاتی ہوں فخر سے بتا سکتی ہوں میں پاکستانی اور میں پارلیمنٹ کی ممبر ہوں. اور میرے خیال میں پاکستان میں مجھے کیا چاہیے کہ اگر پاکستان اگر سنور جائے, قائد اعظم کا پاکستان بن جائے, تو میں سمجھوں گی میرا خواب پورا ہو گیا. سمی صاحبہ, جب ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی نا تو پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کہ جس میں سب سے کم قوانین جو ہیں وہ پاس ہوئے, تقریباً 30 کے قریب قوانین پاس ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں جی, جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اپوزیشن تو نے ٹھان لی ہے کہ کوئی بل نہ پاس کرنے دیا جائے. ہماری 2/3 میجورٹی بھی نہیں آ سکی تو اس کی وجہ سے بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں. اس وجہ سے بلز بھی ہمارے رک جاتے ہیں. پھر ہم آرڈیننس لانے پڑتے ہیں تو وہ اس پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ تو آرڈیننس لا رہے ہیں بلز. اگر دیکھیں نا اپوزیشن جو ہے اس وقت ایکچولی, اب میں یہ کہنا نہیں چاہتی کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کر گئے ہیں وہ ایسے کہ ان کو جو ہے نا وہ ہم جو بلز لے کر آتے ہیں جیسے ہم نیب کے قوانین ہیں اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ کرپشن نہ پکڑی جائے. مختلف قسم کی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہیں باتیں جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ پی ٹی آئی ایسے کام کر جائے کہ آئندہ ان لوگوں کو ووٹس نہ ملے. لیکن اگر وہ وقت کی ضرورت ہے تو آپ لوگ آرڈیننس تو لا سکتے ہیں. جی ایکچولی ہم لوگ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ اوورسیز ہمارے جو ہے نا اثاثہ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور ہمارا الحمدللہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کم ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بھی ووٹ کا حق دلانا چاہتے تھے, اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ ہر چیز پہ انہوں نے ہمیں رکاوٹیں ڈالی. تو ہم پھر آرڈیننس کے لیے تو آرڈیننس میں سمی صاحبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آرڈیننس کی مدت بھی صرف 6 ماہ تک کے لیے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ سے توثیق کرانی پڑتی ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کو پھر پارلیمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. بس یہی بار بار اس کی توثیق کرانی پڑتی ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بلز لے کر آئے, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں 2/3 میجورٹی دے تو عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ قوانین بنا سکیں. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہم لوگوں کا کام قوانین بنانا ہے لیکن ہم نہیں بنا پا رہے. لیکن اب 2/3 میجورٹی کا ذکر آپ نے 2 بار کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگلے انتخابات کی تیاری اب سے کر رہی ہیں اور یہی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ اگلی بار حکومت بنے تو 2/3 میجورٹی سے بنے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل, جو ہم لوگ اچھے قوانین لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پاس کروا سکتے. اس لیے ظاہر ہے obviously ہمارے پاس اتھارٹی ہوگی, میجورٹی ہوگی تو ہم کر سکیں گے. اس کے لیے آپ نے دیکھا 2/3 میجورٹی ہوگی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہٹانے نہیں پڑیں گے. جی بس وہ تو ایگزیکٹلی, اب جو بھی دیکھیں اس ملک میں جو بھی اچھے کوئی کام کر رہا ہو ضروری نہیں کہ اس کا تشہیر کی جائے, بڑی بڑی تصویریں لگائی جائیں. تو وہ عوام کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ کام ہو رہے ہیں. اور 3 سال میں دیکھیں 30 ایئرس کا جو اس میں انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. اب 3 سال میں ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی کہ ہم 3 سالوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم آئیں گے اور جادو کی چھڑی گھومے گی, سب چیزیں اپنی رائٹ پلیس پہ آ جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. صاحبہ جب ہم لوگ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو پسند نہیں تھے. یہ تو اب آ کے یوں کہہ لیجیے کہ یہ معاملہ خاصا ابھر کر سامنے آیا اور اپوزیشن خاصی یونٹی کے ساتھ سامنے آئی. لیکن یہ وقت تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کارکنان جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت عرصے سے کام کیا, جس میں علیم خان صاحب ہے, ترین خان صاحب ہے, وہ تک دور ہو گئے, اور چودھری صاحب دور ہو گئے اس معاملے سے. میرے خیال میں ایکچولی سب کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے کہ وہ سب کی نظریں تھیں کہ اس کرسی پہ کہ ہمیں بنایا جائے, شاید یہ وجوہات تھیں اس میں شامل ہیں. ادروائز کام تو سب ہو رہا تھا اور پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے اکثر جاتے رہتے اور مانیٹر کر رہے تھے کہ کام کیسا چل رہا ہے. اور ہماری پارٹی بھی فرسٹ ٹائم آئی ہے گورنمنٹ میں, بزدار صاحب بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کافی میں سمجھتی ہوں وہ اتنے لوگوں کو نظر آتا ہے ایکٹیو نہیں تھے جس طرح شہباز شریف صاحب کی ایکٹیویٹی زیادہ نظر آتی ہے. ہر شخص کے کام کا انداز مختلف ہے, بالکل ایسے, یہ درست بات ہے. ہماری کوشش ہے جی سیاست پہ کم سے کم بات ہو, لائٹر سائڈ ہی رکھیں. آج صبح کا وقت ہے, صبح کے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذرا دوسری سائڈ گھومنے پھرنے کا وقت مل جاتا ہے, یا کہ اتنی مصروفیت ہے کہ اچھا سیاست میں ملی چھٹی تو آپ نے ڈسپینسری کا رخ کیا؟ گھومنے پھرنے ایکچولی بہت گھومے. میں شادی کے بعد ہم لوگ یو کے چلے گئے تھے, ادھر سے ہم نے کافی کنٹریز میں. پاکستان میں گھومنے پھرنے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بالکل بھی نہیں جا رہی. اب جب سے میں ممبر بنی ہوں صرف اپنے ہمارے کہیں کانفرنس ہو یا کہیں سمپوزیم ہو اس کے لیے جاتے, جیسے کراچی میں تھا یا کشمیر میں ہے اس کے لیے جاتے, وہ بھی کام کے سلسلے میں. ویسے بالکل جب عہدہ بڑا ہو تو ذمہ داریاں بھی اس حساب سے پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو سیزن چینج ہوا ہے, سمر سیزن, کیا کھانے پینے کی روٹین کیا رہتی ہے؟ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں ہیوی ہے یا وہ بس وہی آدھا دودھ کا گلاس پی لیا یا رسی کا ٹھنڈا سا گلاس پی لیا؟ جی بالکل, اب ناشتے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, ناشتے کا ٹائم نہیں ہے, چائے یا کافی پیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں ہم. اس کے بعد جب بھوک لگتی ہے دوپہر میں پھر لنچ کر لیتے ہیں. ایکچولی وہ اب ظاہر ہے وہ ایج بھی ایسی ہو گئی, ینگ ایج میں تو بندہ آپ کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو یوز بھی زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے ڈائٹ.
کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کو ایج کے ساتھ جو اپنی ڈائٹ کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جتنا لیتی ہوں وہ کافی ہو جاتا ہے, اتنے زیادہ کوئی ہیوی ناشتے کیا. What time you start your day? 9 AM sorry. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو 9 بجے اب بس ایک چائے کا کپ یا کافی کا مگ آپ نے تھاما, اس کے ساتھ دن کا آغاز ہو گیا. تو اس کے بعد اگلے میل تک کتنی میٹنگز ہو چکی ہوتی ہیں, کتنا کام ہو چکا ہوتا ہے؟ بس 3-4 میٹنگز. اور میرے تو ساتھ جو کولیگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر سے اچھا سا ہیوی ناشتہ کر کے نکلا کریں جب آپ کے ساتھ آئیں, کیونکہ آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا کچھ, اور ہمیں بھی کھائیں گے نہ کھانے دیں. ایگزیکٹلی. تو پھر وہ جلدی اب میری کوشش ہوتی ہے میکسیمم کم ٹائم میں زیادہ سا کام نپٹا لیا جائے. کبھی میں ڈفرینٹ سٹیز کا وزٹ کر رہی ہوتی ہوں پنجاب میں جب, تو میں 4-5 ایونٹس رکھ لیتی ہوں. جیسے دوسرے شہر جا رہی ہوں تو لوگ وہاں پہ تیار نہیں ہوتے جب میں پہنچ جاتی ہوں. پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کام کے سلسلے میں کسی اور شہر چلے بھی جائیں تو ہماری کوشش ہے کہ وہاں کے کھانے ہم ضرور ٹرائی کریں. اس میں تو ضرور ٹرائی کرتا ہوں, یہ جا کے وہاں کے پھل توڑتی ہیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اور شہر جائیں تو آپ کے اچھا ملتان ہے تو سون حلوہ ضرور ٹرائی کرنا ہے, اچھا اگر لاہور کا چکر جس وقت لگا تو یار چلو انارکلی چلوں یا کسی ایسی جگہ جاؤں, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے, ایسا موقع مل جاتا ہے, دل کرتا ہے؟ ایکچولی وہ میرے اب ساتھ وہ میرے چاہنے والے کہیں یا پارٹی ممبرز وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں ہر چیز. ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کی سوغات ہمیں پہلے ہی ریڈی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے لے کر جانی ہے. تو اب اتنا زیادہ کام کیا کہ اب سب پہچان بھی ہو گئی ہے, لوگ پیار کرنے والے بھی ہیں اور ان کو امید بھی ہے ہم سے. لوگ دماغ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کیا کھانے کا موڈ ہے. جی, تو بس جہاں بھی جاتے ہیں وہ مجھے خود سے جانے کی اتنا ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, لاہور تو خود کھابوں کے حوالے سے بڑا ہی کیا کہتے ہیں اس کا بہت بڑا نام ہے, اور ہر قسم کا کھانا وہاں پہ بڑا آپ کو اچھا ملتا ہے. دیسی فوڈ کی اگر اسپیشلی بات کریں, لاہور میں آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے, اور فوڈ اسٹریٹ لکشمی چوک کتنی دفعہ آپ نے وزٹ کی ہے؟ جی, جب بنی تھی تب میں گئی تھی, اس کے بعد سے میرا ہمیں اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں کوئی انوائٹ کر لے, کوئی اس طرح کوئی بلا لے تو چلے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, لیکن اب خاص اسپیشل کوئی فوڈ کھانے کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ لوگ کھلا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے میں جس ایج میں بھی میں آ چکی ہوں, جس طرح میں نے بتایا کہ بہت سب انجوائے کر چکے ہیں, اب کام صرف کام قائد اعظم کی طرح. لیکن پھر بھی لاہور میں آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ فیوریٹ فوڈ سچ میں کچھ نہیں, میں تو جو ملتا ہے کھا لیتی ہوں. کچھ ایسا فیوریٹ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہے کوئی میرا فیوریٹ فوڈ. جی, ایوری تھنگ. لیکن دو باتیں ہوگی, ایک کی کہ آپ کم کھاتے اور ایک کی کہ جو مل جائے کھا لیتے ہیں. اب تضاد ہو گیا ہے, تضاد آ گیا اس بات میں کہ ایک کہ آپ کم کھاتی ہو, کہ جو مل جائے کھا لیتی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ سیم بات ہے نا. دیکھیں اس میں تضاد تو نہیں ہے نا, جو مل جائے وہ کھا لیتی ہوں اور کھاتی کم ہوں. اچھا, اس کا یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو مل جاتا ہے اس میں سے تھوڑا کھا لیتی ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح سمجھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پلیٹ پوری آ گئی تو سارا آپ ہی نے کھانا ہے, آس پاس اور لوگ بھی ہیں تو مل بانٹ کے. ویسے بھی سنت ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ تھوڑا سا جگہ رکھ کے کھانا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے کہ آپ اگلی جگہ جائیں زیادہ اچھی چیز مل جائے. ٹھیک ہے, بچے کتنے ہیں, اور جس طرح ہم نے کہا زیادہ پروفیشنل لائف میں ماشاءاللہ وہ ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, ڈگریز ان کی بھی باہر سے, تو کتنے بچے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان میں سے کسی کا ہے ارادہ ماں کو دیکھنے کے بعد سیاست میں آنے کا؟ بالکل بھی نہیں ہے, کسی کا ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے سپورٹ بہت کریں. یہ میں آئی ایم سو ہیپی کہ وہ کبھی انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا کہ امی آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہی. میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرا بیٹا MBA کر لیا اس نے, بیٹی میری ڈینٹسٹ بن گئی ہے, چھوٹی میری ACCA کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ وہ سب لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں, میرا کام بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کام دیکھ کے توبہ کرتے ہیں کہ سیاست میں نہیں آنا, بہت کام کرنا پڑے گا. نہیں, میرے خیال میں یہ توبہ تو نہیں کرتے, لیکن ایڈمائر کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نیا بنے اور سسٹم صحیح ہو تاکہ وہ یہیں پہ سیٹل ہو. ہسبینڈ کی کتنی سپورٹ رہی سیاست میں آنے کے لیے, بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار یو جس کی فیملی میں کوئی سیاست میں نہ ہو. ایگزیکٹلی, میرے ہسبینڈ کو ایکچولی جیسے عام طور پہ میل ممبر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, لیڈیز کو تو کبھی میں تو کبھی بچپن میں سنتی بھی نہیں تھی, نہ دیکھتی تھی سیاست کیا چیز ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اب میرے ہسبینڈ ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے تھے, اور ایکچولی ان کو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں نہیں, وہ پہلے وہ کر رہے تھے, ان کو زیادہ انٹرسٹ تھا. لیکن میں نے جب عمران خان صاحب کو باہر سے آئے تو میں نے ان کو جوائن کر لیا. جب میں نے دیکھا کہ وہ اتنا اچھی پارٹی بنی ہے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. وہ بھی بہت عمران خان کو پسند کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب دونوں اگر پالیٹکس میں آ جائیں تو ہم گزارا کیسے ہوگا, ہم تو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہماری کوئی بڑے بڑے وہ لینڈ لارڈ تو ہے نہیں ہم لوگ. تو انہوں نے کہا چلو تم ایک بندہ بھی حصہ لے لے اس ملک کی ترقی کے لیے تو وہی کافی ہے. تو بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے, اسی لیے میں کبھی دن رات ایک ہم نے کیا, جلسوں دھرنوں میں دور دور بھی جانا پڑا, لیکن کبھی انہوں نے کوئی بھی کہیں پہ ہمیں منع نہیں کیا کہ اب بہت دور جا رہی ہو, احتیاط کرو. بس دعائیں ساتھ تھی سب کی, میرے گھر والوں کی. اچھا, یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پر ہوتی ہیں, لاہور میں بھی ہوتی ہیں, صوبائی اسمبلی کے بارے سے بھی اگر ہم لوگ بات کریں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بڑا بہترین کام کر رہی ہیں اپنی وزارت میں. کن پارٹی کی ورکرز کے ساتھ آپ کی طرح اچھی خاصی دوستی جن کے ساتھ گپے لگانے میں بھی آپ کو تھوڑا مزہ آتا ہو؟
سب سے بیسٹ فرینڈ میری سعدیہ سہیل ہیں, آپ کیا جانتی ہوں جی. وہ میں نے اور انہوں نے اکٹھے جوائن کی تھی پی ٹی آئی. وہ دبئی سے آئی تھی واپس, اور ان کا بھی یہی تھا کہ پاکستان میں کیا ہو گیا, اتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی جوائن کر لی. اور ہم دونوں کی اب جب ٹائم ملتے ہیں ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور اکثر لاہور میں تو ہم ہر جگہ اکٹھے ہوتے تھے, کوئی ریلی ہوئے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں ہمیشہ. اب یہ ہے کہ وہ پروونشل لیول پہ ادھر ہی ہوتی ہیں زیادہ, میں یہاں آ جاتی ہوں, لیکن جب جاتے ہیں تو ہر کوئی میٹنگ وغیرہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور 12 سے 15 سال کے اندر اندر قومی اسمبلی میں بھی مخصوص نشست پر آنا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ایز اے پولیٹیشین؟ میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے پہ. اور اس کے بعد خان صاحب نے بھی دیکھا کہ وہ کون زیادہ کام کر رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتاتی چلوں, میں نے فیڈ ڈسپینسری کی اور سلائی سینٹر کی اوپننگ بھی عمران خان صاحب سے کروائی تھی جی, کیونکہ اس زمانے میں بہت کم ممبرس تھے پارٹی میں, اور خان صاحب کے پاس ٹائم بھی تھا وہ چھوٹی موٹی جگہوں پہ جانے کا. اب تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ پارٹی بڑھتی گئی تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن وہ دیکھتے تھے کون کام زیادہ کر رہا ہے, تو اس کے حساب سے انہوں نے ہم لوگوں کو چنا. تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اتنا جو ہے نا موقع ملا کہ اپنے لوگوں کے کام آئیں, کچھ کر جائے. جس مقصد سے میں جوائن کیا تھا, میرے خیال میں اگر میں یہ نہ بنتی تو پھر اتنا ایکٹیولی کام نہ کر سکتی, نہ پارٹیسپیٹ کر سکتی کسی لا میکنگ میں یا پالیسی میکنگ میں. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے. سیاست نے آپ کو نام بھی دیا, سیاست میں صرف نام کمایا, کیا پیسہ بھی کمایا یا پیسہ صرف لگایا؟ دیکھیے جی, پہلے تو میں 10 سال سے میں سمجھتی ہوں پیسہ بہت لگتا ہے سیاست میں, بہت لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ بس آپ سوچیں کہ جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے تقریباً وہ سب لگ جاتا ہے. لگتا ہی ہے یا واپس بھی آتا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ جو سیاست میں نے بتایا نا, کچھ مفاد پرست لوگ آتے ہیں کہ آ کے ہم بنائیں گے. نہیں, میں بالکل روٹین پروسیس پوچھ رہا ہوں. جنرلی ایک سیاستدان جب سیاست میں آنے کے لیے پیسہ لگا رہا ہے, ظاہر ہے اس نے کام کرنا ہے تو اس کا نام بننا ہے. سیاست میں آنے کے بعد کیا پیسہ یہ واپس بھی آتا ہے کہ صرف نام ہی آتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہمیں جیسے ہمیں سیلری ملتی ہے اسمبلی میں تو وہ بس ہمیں بہت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ, مور دین انف. میں تو سمجھتی ہوں اللہ کی مہربانی ہے. تو وہ ہم نے جو لگایا وہ اب ہمیں مل بھی رہا ہے, تو محنت ہماری وصول ہو گئی. مل رہا ہے وہ, آپ یو تھنک دیٹس انف. الحمدللہ جی, ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے, قناعت کرنی بھی چاہیے. کچھ پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, آپ تو نہیں کہتی ہیں؟ الحمدللہ بالکل بھی نہیں. میں یہی تو کہتی ہوں, ہمارا یہ ہم نے تو قائد نے بھی ہمیں سکھایا ہے, قائد اعظم نے بھی, کہ جب آپ ایک مقصد کے لیے نکلے تو پھر آپ کھانا پینا اب آپ کچھ بھی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ جیسے پیاز ٹماٹر میں الجھی ہوئی قوم ہے کہ پیاز مہنگا ہے, ٹماٹر مہنگا ہے, روکھی سوکھی کھاؤ, گزارا کرو. یہ ایک بڑا مسئلہ تو ہے نا. دیکھیں جی, پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہو چکا ہے. یہ مسئلہ جب سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مہنگائی بہت ہے, آپ بھی سنتے آ رہے ہوں گے. اب زیادہ ہوئی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یہ سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی, لوگ سب کچھ بند ہو گیا, تو اوبویسلی مہنگائی پوری دنیا میں. میں امریکہ کینیڈا کی بات سنیں, وہاں پہ تو اتنی مہنگائی ہے کہ پوری 30-40 سال میں نہیں. یہ بات درست کہ اٹس اے گلوبل فینومینا, بٹ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت آپ کی گورنمنٹ کو بھی. جی بالکل ہے جی, مہنگائی پر قابو پانے میں بھلے ہم نے کوششیں کی ہیں, لیکن بہرحال اور اس میں کام ہو سکتا تھا. بالکل ہوگا, ابھی ہو بھی رہا ہے. جیسے ہم نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی, عالمی منڈی میں جب بڑھی, ہم نے بجلی کی قیمت اب کم کر دی ہے. جو 700 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں گھرانے, اب میں نے ڈسپینسری کیس کی, جو لوگ ہیں ان کو اتنے خوش ہیں کہ انہیں 1000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے. اب سوچیں, یہ 1000 سے بھی کم, بلکہ تو ہم نے بجلی بھی کم اور اس طرح سے اور چیزیں بھی کم کریں گے. جیسے ہمیں ٹیکس لوگ دیں گے, بڑے بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے, آپ کو پتہ ہے, تو FBR نے کافی کلیکٹ کیا اس دفعہ, تو اس کا فائدہ. ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے میرا, اگر آپ اس پہ اپنی رائے دیں. جب ٹیکس کلیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ آئندہ آنے والے اس مالی سال کے بجٹ میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر تو ٹیکس مزید بڑھایا جائے گا. یعنی اس پر ایک کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دو, جو ٹیکس چور ہیں ان کو پکڑو. یہ درست بات ہے, ہونا ایسے ہی چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال ہے, آپ ابھی ہم یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ سیلریڈ کے پہ نہیں ان کا ٹیکس نہیں بڑھے. ہم نے تو زیادہ ان پہ لگانا ہے, بڑے بڑے جو مل اونرز, انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے پارلرز ہیں. جی ایسا ہونا چاہیے. 3-4 سالوں سے بھائی بہت ٹیکس دے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کی ہونڈا سٹی کی لیز نکل جائے. اور ہم لوگ کو تو سیلری میں سے ٹیکس نکل جاتا ہے جب ہمیں ملتی ہے, تو ہم لوگ سب سے پہلے ٹیکس ہم خود دیتے ہیں. ہمارے لوگ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, ہونا بھی چاہیے. ذرا ٹیکس دیں گے تو یہ عوام پر لگے گا, انفیکٹ ہم پر لگے گا, ہم پہ. اور وہ خان صاحب نے عوام کا پیسہ عوام کو ہی واپس لوٹائیں گے انشاءاللہ. بالکل درست بات ہے. باقی ٹیکس چوروں کو پکڑنا چاہیے, اس سے پھر ہمارا فائدہ ہوگا, اس سے ہم زیادہ سبسڈی دے پائیں گے, اس سے ہم زیادہ کام کر پائیں گے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت شکریہ, ساتھ موجود تھیں آپ. کیپ اپ دا گریٹ ورک. آئی مسٹ سے کہ ماشاءاللہ جتنا آپ نے کام کیا, اللہ کرے اللہ کو اور توفیق دے, استطاعت دے کہ آپ اور زیادہ کام کر سکیں اپنی کمیونٹی کے لیے, جس علاقے میں آپ کام کر رہی ہیں اس کے لیے. وقت ہو گیا ناظرین ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے, اور ہمیں بھی. اللہ حافظ.